رسالت کے مقصد کو پورا کراتی ہیں. اور اگر آپ وہاں تک پہنچ گئے ہیں کامیابی کے ساتھ تو پھر وہ اگلا مرحلہ آتا ہے جو امام کی شاگردی والا مرحلہ ہے, وہ جو ملکوت کی طرف سفر ہے. جی صحیح. میں اسی طرح جب میں جا کے جو اٹکتا ہوں نا وہ یہاں پہ آ کے جاتا ہوں. اسی طرح قرآن میں جو سورہ واقعہ میں ہے کہ 3 گروپ ہو جائیں گے, تو ہم اپنے آپ کو مطلب اپنے آپ کو پلیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا کہ ہم اب کس جگہ کھڑے, تو سابقون کی فہرست پہ ہم بھی نہیں آتے. اچھا اب وہ اس میں بھی نہیں آ رہے کیونکہ ہم نے توحید کو تو مان لیا, سمجھ لیا عقل سے آگے. اچھا اور جو اصحاب الیمین ہے ان کے لیے جو کنڈیشن بیان کی ہے سورہ بلد میں, اس کنڈیشن پر بھی ہم پورے نہیں اترتے. تو ہمارا جو ہے وہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں نا, ہم نہ صاحب شمال میں آ رہے ہیں, اور ساری شمال میں آپ کو تصور نہیں کرتے کیونکہ ہم اس لیول تک نہیں ہے کہ ہم نے آیت الہی کا انکار کیا, ٹھیک ہے نا, اس کے اوپر وہ کیے, ہم نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. لیکن جب ہم اپنے آپ کو شامل کرنے چاہیں گے اصحاب الیمین میں, میمنہ میں, تو وہاں پر جو کنڈیشن سورہ بلد کی ہے اس کنڈیشن میں پورے نہیں اترتے, کیونکہ سورہ بلد کی کنڈیشن تو وہی ہے کہ جو ہے نا مطلب بھوک والے دن کھانا کھلائے, لوگوں کی گردن چھڑائے, اور جو کنڈیشن ہے تو ان کنڈیشن پر بھی ہم اپنے آپ کو نہیں اترتا دیکھتے. ہاں تو ظاہر ہے کہ اس کا یہی مطلب ہے نا کہ پھر ہم اگر ہم کو اتنی سمجھ آ رہی ہے تو ہم فوراً اقدام کریں, ہم فوراً جو ہے وہ ادھر اپنے آپ میں تبدیلی لائیں, یہ پھر ضروری ہو جاتا ہے. اب یہ وہ جو تبدیلی ہے وہ بڑا مطلب تزکیہ نفس ہے, بیسکلی تفسیر نفس پر جا کے ساری بات ہوتی ہے کہ آپ تزکیہ نفس ہے, معرفت ہے, پھر اس کے بعد عمل ہے, عمل کے اندر خدا کے ساتھ اپنے تعلقات کو ہر کی بہتری ہے, بندوں کے ساتھ اپنے تعلقات پر نگرانی ہے, یہ سب چیزیں موجود ہیں. انسانوں کے بارے میں ہم کیسے معاملات رکھتے ہیں, ان کے لیے ہم اپنے اندر کیسے خیالات رکھتے ہیں, ان کی زندگیوں میں پازیٹیولی یا نیگیٹیولی کیا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں نا کہ بیسکلی تو یہی جو ہے کہ آپ کے مطلب جہاں سے آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ آپ کی معرفت اور تزکیہ کس لیول کا ہے, کس لیول پہ ہے. ورنہ تو ہر ایک ہی اپنے آپ کو ہار پہنا کے بیٹھ جائے کہ جی میں بہت بامعرفت ہوں, بڑا تزکیے والا ہوں. مسئلہ یہی میں آ کے اٹکتا ہے, اپنے آپ کو دیکھو تو لیکن یہ کہ جب ہم اس میدان میں آتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آنا شروع ہوتا ہے کہ جی معاملہ کیا ہے, ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں, کس پانی میں, کتنے پانی میں. تو یہی ہے. اور اس میں جو ہے جہاں تک مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ جتنی بھی ہماری مجالس وغیرہ ہوتی ہیں اس میں جو بہت زیادہ اہم ایسپیکٹ جو بہت مسنگ ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کو میدان زندگی میں لا کے کھڑا کرنا. آپ ایک چیز کے صحیح غلط ہونے کو بیان کر سکتے ہیں, فضیلت سنا سکتے ہیں, میرٹ ڈی میرٹ بتا سکتے ہیں, لیکن اصل مسئلہ یہاں پہ نہیں آتا ہے. اصل مسئلہ جیسے آپ خود ہی کہہ رہے ہیں نا کہ اصل مسئلہ کیا ہے, ظلمات سے نکل کر نور کی طرف حرکت کرنا ہے, حرکت کرنا ہے, یہ یہاں پہ جا کے مسئلہ ٹھیک ہے. تو آپ پھر یہ بات بھی تو ہونی چاہیے نا کہ بھئی یہ حرکت کیسے ہو, یہ حرکت کیسے پاسبل ہوگی, اس کے تمام طریقے بتانا. اور بلکہ اگر کوئی راہبر اور رہنما ہے تو پھر اس کی ذمہ داری خالی طریقے بتانا نہیں ہوتی بلکہ لوگوں کو لے کر چلنا ہوتا ہے. یہ سب باتیں جو ہیں یہ سب باتیں مسنگ ہیں. بتائیں آپ لوگ, دوسرے لوگ بھی بتائیں کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں. کیونکہ آپ نے نظیر کی جو ڈیفینیشن بتائی تھی کہ نظیر کا ڈیفینیشن صرف تنبیہ کرنا نہیں ہے, پوائنٹ آؤٹ بھی کرنا ہے, بتانا بھی ہے, اور بچا کے نکال کے لے کے جانا بھی ہے. جی فرمائیں آپ لوگ کہ یہ بات درست ہے. آپ کو ملے ابھی اتنے عرصے
تک آپ کی دینی زندگی میں ایسے افراد کے جو ان کے ساتھ آپ رستہ طے کر سکیں ظلمات سے نور کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نہیں سر ایسا تو اتفاق نہیں ہوا بالکل بھی کہ ظلمات سے ہم نور کی جانب جائیں. یہ بہت اہم ہے نا. اور اصل چیز یہ ہے کہ جو میں ایک منٹ تھوڑا میں ظلمات بھی جو ہے وہ ہے جو کہ ہمارے اندر وہ جو میں کہتا ہوں ریاکاری، حسد، یہ جہالت، یہ بھی ہے. مطلب اجتماعی لیول پر بھی ظلمات ایگزسٹ کرتی ہیں، انفرادی لیول پر بھی پائی جاتی ہیں. لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ اس کا جو پہلا قدم تو اپنے اندر سے ہی اٹھتا ہے. ہاں اصل میں کیونکہ اجتماع اور معاشرہ لوگوں سے بنتا ہے، خود بخود تو نہیں وجود میں آ جاتا. صحیح ہے جی. یہ یہاں پا کے نا جو سارا مسئلہ آگے جو رکتا ہے نا. اچھا اس کے نا پھر ابھی آپ کی بات سے ایک اور چیز بھی کلیئر ہوئی کہ آپ کو 2 چیزوں پر زیادہ احتیاط دیکھنی پڑے گی جو میرے خیال ہمیں کرنا پڑے گا، ہمیں کرنا ہے. وہ یہ کہ ہمارے معاملات لوگوں کے ساتھ کیسے ہیں. اگر ہمارے معاملات لوگوں کے ساتھ ٹھیک ہیں اور تو پھر کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ اور لوگوں کے ساتھ معاملات کے اندر میں ایک اور بات بھی بتا دوں جو بہت اہم ہے کہ ہم لوگوں کو جو 2-3 اسباق پڑھائے جاتے ہیں نا اور بعض اوقات ممبروں سے بھی بیان ہو جاتے ہیں وہ بہت ہی فنڈامنٹلی رانگ ہے. ایک جس پر میں نے شروع میں آپ لوگوں کے ساتھ زور دیا تھا کہ دین اور دنیا دونوں لے کے چلو. دین اور دنیا دونوں کے ساتھ اس کو میں نے آپ کو کلیریفائی کیا تھا نا کہ یہ سمپلی پاسبل ہی نہیں ہے. پاسبل نہیں ہے، دین اور دنیا ساتھ نہیں چل سکتی. ٹھیک ہے. انسان یا دیندار ہوتا ہے یا دنیا دار ہوتا ہے. صحیح. دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں آتی ہیں، یعنی پاسبل نہیں ہے. کیونکہ لوگ وہ دنیا کو لے کے چلو کے چکر میں لعب و لہو میں پھنس جاتے ہیں اور ہاتھ سے دین بھی جاتا ہے ان کے. صحیح. تو یہ ممکن نہیں ہے. اور دوسری ابھی ہم کیا بات کر رہے تھے؟ آپ نے کہا تھا کہ 2-3 فنڈامنٹل جو ہے ایک تو یہی ہے. نہیں ابھی ہم کس چیز پہ بات کر رہے تھے؟ ابھی آپ یہی بات کر رہے ہیں کہ جو ہمارا معاملات ہیں لوگوں کے ساتھ، میں نے کہا تھا معاملات لوگوں کے ساتھ ہیں اس کے اندر جو ہے ہمیں جو پرابلم ہے. تو آپ نے کہا 2-3 ایسی چیزیں ہیں جو کہ فنڈامنٹلی ہمیں. ٹھیک ہے. تو اس میں جو سب سے غلط سبق ہم کو پڑھایا جاتا ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد. ہاں. اور یہ کہ حقوق العباد کا خیال کر لو زیادہ، کیونکہ وہ جو ہیں وہ بندے معاف نہیں کریں گے تو معافی نہیں ملے گی. خدا تو معاف کرنے والا ہے، تو اس میں اونچ نیچ ہو جائے تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے. یہ کانسیپٹ تو بالکل یہ سبق بھی پڑھایا جاتا ہے ہمیں یا نہیں؟ بالکل اچھی طرح پڑھایا گیا ہے. اور بلکہ میں بھی بعض دفعہ یہی سوچتا ہوں کہ یار اللہ تو معاف کرنے والا ہے بندے کی. جی بتائیں باقی آپ لوگ بتائیں کہ یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں. کوئی دوسرے بالکل سر یہ تو Day 1 سے یہ چیز بتائی گئی ہے، لیکن یہ سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے کہ حقوق اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اور حقوق العباد کو بندوں اور بھی سے کوئی معاف بتائیں. ہوگا. افروز صاحب، انجی صاحبہ، آپ بھی بتائیے کہ یہ میں صحیح میرا تاثر ہے یا غلط ہے؟ سر حقوق العباد کی ظاہر ہے زیادہ پرسنٹیج بتائی گئی ہے، ویٹیج ہمیشہ سے یہی سنا ہے کہ جب تک نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری تبلیغات اور تعلیمات میں ہے یا نہیں ہے، یا میں غلط سمجھ رہا ہوں؟ نہیں سر اس طرح سے ہائی لائٹڈ نہیں ہے. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بات بتائی جاتی ہے یا نہیں ہمیں چھٹپن سے؟ نہیں سر نہیں بتائی جاتی ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں جو ہے نا حقوق العباد جو ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں کیونکہ بتائی جاتی ہے یہ بات. بالکل بتائی جاتی ہے. یہ تو بتائی جاتی ہے سر بات کہ جب حقوق العباد معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا آپ کو. اور اللہ کے ساتھ چلو اور خدا کے ساتھ ڈنڈی مار لو، کوئی فکر کی بات نہیں ہے. نہیں تو
یہ تو تاثر یہ تو بتایا جا رہا ہے نا، تو اب اس کا کیا کیا جائے، حل کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ اسی کو میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو بالکل غلط چیزیں جو بعض اوقات کسے کہتے ہیں نا بنیاد میں ڈال دی جاتی ہیں، بھٹی میں پلا دی جاتی ہیں، جو آپ کو تھرو آؤٹ مسئلہ کر رہی ہوتی ہیں. حقوق العباد کا مطلب خدا ہٹا کر بندوں کی خدمت کرنا نہیں ہے. حقوق العباد کا معنی یہ ہے کہ رضائے خدا کے لیے، خدا کی خوشنودی کی خاطر بندگان خدا کی خدمت کرنا. تو جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ولایت معصوم ولایت خدا کے پیرلل میں نہیں ہے. تیسری گڑبڑ بات یہاں پر ہے کہ ایک ولایت خدا کی ہے، ایک ولایت معصوم کی ہے. تو چلو ولایت خدا کی فکر کرو نہ کرو، ولایت معصوم آپ کو جنت میں پہنچا دے گی. ہے یہ مسئلہ یا نہیں؟ جی تو یہ سارے جو غلط سلط کنسپٹ ہے نا کہ جو ہمارے مطلب پورے دینی معاملات کو ہی تباہ کر دیتے ہیں. صحیح. تو اسی طریقے سے حقوق العباد حقوق اللہ کے پیرلل میں نہیں ہے کہ یہ لے لو یا وہ لے لو، بلکہ حقوق العباد حقوق اللہ کے انڈر میں ہے. جو انسان خدا کے حق کو ضائع کر دیتا ہے وہ ظاہراً بندوں کے کتنے ہی چیریٹی اور یہ سب کیوں نہ کر رہا ہو، لیکن وہ چیز حق پہ حقوق العباد ادا کرنے میں نہیں آتی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے. اور یہ چیز جتنا مجھے یاد آتا ہے شہید مطہری نے بھی اپنی کسی کتاب میں لکھی ہے کہ حقوق العباد کا معنی یہ ہے کہ بندوں کی خدمت خدا کی خاطر. صحیح. کلیئر ہو گئی یہ بات؟ جی یہ بات کلیئر ہو گئی؟ جی سر. بندوں کی خدمت خدا کی خاطر. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہوگا، یعنی کیسے پتا چلے گا آپ کو کہ آپ پھر بندوں کی تعریف یا مذمت سے بے نیاز ہو جائیں گے. اگر آپ لوگوں کے کام آ رہے ہیں، لوگوں کے چکر میں، یعنی وہی انڈیپینڈنٹ حقوق العباد آپ لے کے چل رہے ہیں، تو پھر آپ لوگوں کی تعریف یا مذمت سے متاثر ہوں گے. پھر آپ کا یہ جو بندوں کے ساتھ انٹریکشن ہے جس کو آپ حقوق العباد کہہ رہے ہیں، یہ آپ کو ریاکاری میں اور خود پسندی میں مبتلا کرے گا. لیکن اگر آپ حقیقتاً حقوق العباد ادا کر رہے ہیں کہ یعنی خدا کی خاطر بندگان خدا کی خدمت، تو اس وقت آپ اس سے بے نیاز ہو جائیں گے کہ لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں یا مذمت کرتے ہیں. جیسے انبیاء کا جملہ قرآن کریم میں کیا ہے، ان اجریہ الا علی اللہ. تم کچھ بھی کہتے رہو کہ آپ یہ ہیں وہ ہیں، میرا اجر جو بھی ہے خدا پر ہے. میں تم سے نہ کچھ مانگتا ہوں، نہ تم سے کسی چیز کا طلبگار ہوں. میرا معاملہ خدا سے. میں اگر تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں، تمہاری ہدایت کر رہا ہوں، تمہاری رہبری کر رہا ہوں، تو للہ کر رہا ہوں. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ جی سر. اللہ کی کلیئر ہو رہی ہے نا؟ جی جی بالکل. اس میں کنفیوژن جو یہ پیدا ہو جاتی ہے سوری کہ ہم لوگ جس میں مار کھاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کا آپ نے حق غصب کیا ہے یا تکلیف پہنچائی ہے تو جب تک وہ خود معاف نہیں کرے گا. پہلے یہ بتا دیں کہ حقوق العباد کی یہ تعریف سمجھ میں آ گئی سب لوگوں کو؟ اس میں کوئی اشکال تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. صحیح ہے. صحیح. کیونکہ ہم اسٹیج وائز آگے بڑھیں نا، ورنہ مکس اپ ہو جائیں گے. جی صحیح. مطلب اس کے اندر یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں کسی کے ساتھ کوئی اس کے حق ادا کر رہا ہوں، اس کی کوئی مدد کر رہا ہوں، تو میں اس کے لیے نہیں کر رہا، میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. خدا کی جب میں اللہ کو رکھوں گا تو میرے ذہن میں نہ تکبر آئے گا، نہ ریاکاری آئے گی، نہ خوش پسندی آئے گی. یہ آپ نے والدین کی خدمت کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ وہ اس لیے کہ خدا نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.
آپ کو اولاد کی تربیت اور پرورش کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیت، پیغمبر کی حدیث کہ تم مسئول ہو. تمہارے ذمے خدا نے کچھ انسانوں کو دیا ہے، تمہارے ہاتھوں میں دیا ہے، ان کی تربیت تمہارے ہاتھوں میں ہے، ان کا پروان چڑھانا تمہارے ہاتھوں میں ہے. تو تم اس کو ایک الہی اور خدائی ذمہ داری سمجھ کر اس کام کو انجام دے رہے ہو. ٹھیک ہے. ہم لوگوں کے ساتھ جا کے اچھے سے ملیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. ہم لوگوں کے، ہم رشتہ داروں کے ساتھ ان کے حقوق ادا کریں گے. کیوں؟ وَآتِ ذَوِي الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ. کلیئر ہے؟ بالکل کلیئر. صحیح. مجھے براہ راست لوگوں سے کوئی مطلب نہیں ہے. جنہیں حقوق العباد اس کو نہیں کہتے کہ جس میں آپ خدا کو ہٹا دیں، خدا نہ پایا جائے، اور اس کے بعد آپ ڈائریکٹ بندوں سے انٹریکٹ کر رہے ہیں. اگر یہ والی بات ہوگی تو اس میں ڈیفینیٹلی امراض نفسانی انفیوز کریں گے. ٹھیک ہے. صحیح. کیونکہ پھر آپ لوگوں کی تعریف سے بھی متاثر ہوں گے، لوگوں کی مذمت بھی آپ پر اثر انداز ہوگی، آپ لوگوں کی خوشنودی کے بھی خواہاں ہو جائیں گے. پھر یہ سارے کے سارے مسائل بھول جائیں گے اس میں. ٹھیک. یہ بات کلیئر ہو گئی یہاں تک کہ حقوق العباد کہتے بہت اچھی طرح کلیئر ہوگی. بالکل اچھی طرح کلیئر ہوگی. مطلب حقوق العباد جو ہے اس کا راستہ وایا حقوق اللہ سے ہے. ہاں، بس حقوق اللہ کی بنا پر ہے، یعنی کی بنا پر ہے. جی بالکل اس کے ذیل میں ہے. اس کے ذیل میں بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے ولایت معصوم ولایت خدا کے ذیل میں ہے. ٹھیک ہے. نہ کہ انڈیپینڈنٹلی کوئی چیز ہے جو ایگزسٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. کہ اگر ہم ولایت خدا نعوذ باللہ اس سے باہر ہو جائیں تو ولایت معصوم سے خود بخود باہر ہو جائیں گے. صحیح ہے. یہ ایسی کوئی پاسبلٹی ایگزسٹ نہیں کرتی کہ انسان جو ہے وہ ولایت خدا سے باہر ہو اور ولایت معصوم سے کنیکٹ ہو. ایسی کوئی پاسبلٹی ایگزسٹ نہیں کرتی. ٹھیک. وہ اپنے خیال میں اپنے تئیں جو دل جائے سوچتا رہے، لیکن ایسا حقیقتاً کچھ بھی نہیں ہوتا. اور اسی وجہ سے میں آپ لوگوں کو فوڈ فار تھاٹ بھی دے رہا ہوں کہ جو لوگ اس قسم کے نظریات کے قائل ہوتے ہیں، آپ مطلب ان کی زندگیوں میں دیکھ لیں کہ ان کی زندگیوں کے اندر جو پازیٹیو اثرات ہوتے ہیں، یعنی آخرت کے حوالے سے، انسانی معیار کے حوالے سے، وہ کتنے پائے جاتے ہیں. آپ خود اس بات کو دیکھ سکتے ہیں کہ یعنی کہ وہ ایک سیلف ڈسیپشن موڈ میں چل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ جو خدا کو ہٹا کر حقوق العباد کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، یا ولایت خدا کو ہٹا کر ولایت معصوم کی بات کر رہے ہوتے ہیں. جی افروز صاحب اب آپ بات پوچھ لیجیے. جی بالکل ٹھیک ہے. یہ بات اس میں ہم جس سے وہ ڈرتے ہیں، ڈرایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو نقصان پہنچایا یا حقوق العباد میں کمی کی ہے، تو جب تک وہ خود معاف نہیں کرے گا تو خدا بھی معاف نہیں کرے گا. یعنی اب بالکل ڈپینڈنگ آن دیٹ پرسن. لہذا خدا اپنا حق جو ہے وہ تو سریع الرضا ہے، وہ آپ ایک توبہ کر لو، یہ کر لو، ہو جائے گا. لیکن انسان جو ہے وہ ایک لحاظ سے اڑ جاتے ہیں، یا معاف نہیں کرتے، یا مر گئے، ایکسس میں نہیں ہے، بھول گئے کیا کیا تھا، غیبت کی تھی، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا. تو اس سینس میں یوں لگتا ہے کہ یہ والا کام نہ کرو کہ حقوق العباد جو ہے وہ متاثر نہ، اس سے زیادہ کوشیس رہو، بچتے رہو. لیکن آپ اس کو اس طریقے سے کیوں لے رہے ہیں؟ یہ سوچنے کا غلط انداز نہیں ہے. مطلب یہی ہمارا میرے خیال میں یعنی میں آپ سے کہہ میجورٹی رہا کا ہوں کہ یہ انداز. سوچنے کا غلط انداز نہیں ہے. آپ اس کو اس طریقے سے کیوں نہیں سوچ رہے کہ خدا کی حکم کے مطابق ایک بندہ، اور خاص طور سے بندہ مومن محترم ہے. یعنی یہ جو چیز اپلائی ہو رہی ہے، چلے میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ جو چیز اپلائی ہو رہی ہے، یہ قانون، کہ اگر کسی نے کسی بندے کا حق کھایا ہو یا کسی پر ظلم اور زیادتی کی ہو، اور وہ مجبور یا پابند ہو جاتا ہے کہ وہ بندہ جب تک معاف نہ کرے معافی نہیں ہوگی، یہ قانون بندے نے بنایا کہ خدا نے بنایا؟ خدا نے بنایا ہے، بے شک. پھر
تو حقوق العباد کی اصلیت اولیت کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ تو یہاں سے بھی نہیں آ رہی. اولیت کی حد تک تو آپ کی بالکل بات درست ہے. یہ جو قانون ہے، یہ قانون کس کا؟ انسانوں کا بنایا ہوا ہے، یہ مومنین نے یہ قانون بنایا ہے، یہ خود خدا کا بنایا ہوا قانون ہے یا نہیں؟ یہ بات صحیح ہے. تو اس میں آپ یہ کہہ رہے تو ہیں اس کہ کا مطلب اللہ کیا نے ہوا؟ یعنی کہ آپ کو اپنی تھنکنگ بدلنا پڑے گی نا. آپ لوگوں کی اصلیت کیوں لا رہے ہیں بیچ میں؟ یعنی یہ خدا ہی ہے نا جو اس بات کا ہر انسان کو پابند کر رہا ہے کہ تم کسی دوسرے انسان اور خاص طور سے مسلمان اور مومن کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے. یہ خدا ہے نا جو اس بات کا پابند کر رہا ہے، نہ کہ انسان ہے. یہ بات درست ہے یا نہیں ہے؟ درست ہے بالکل. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے وہ لوگ کہ جو خدا کے قوانین کو اگنور کرتے ہیں، ان کے لیے اس بات کی کوئی اہمیت آپ کو ان کی زندگی میں نظر آتی ہے؟ یعنی آج آپ جتنے، فار ایگزامپل پاکستان کا معاشرہ تو مسلمان معاشرہ ہے نا، جی سب کو یہ بات پتہ ہے. ٹھیک ہے، بچپن سے یہ باتیں سکھائی جاتی ہیں. اس پر عمل ہوتے ہوئے آپ کو اس معاشرے میں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ تم کسی بندے کا حق نہ کھاؤ، کسی بندے پر ظلم نہ کرو، کسی کو ستمگری کا نشانہ نہ بناؤ، کہ پھر تم ایک لحاظ سے اس کے قیدی ہو جاؤ گے آخرت میں، کہ وہ تمہیں اگر معاف نہیں کرے گا تو تم بچ نہیں پاؤ گے. اس پر عمل ہوتے ہوئے دکھتا ہے آپ کو اس معاشرے میں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. کیوں نہیں دکھتا؟ اس لیے کہ قانون خدا کا احترام دل میں نہیں ہے. بے شک. ٹھیک ہے، اس کی وجہ بندہ نہیں ہے، اس کی وجہ خدا ہے. جس کو بندوں پر ظلم کرتے ہوئے شرم نہیں آتی اور جو یہ سب باتیں سننے کے باوجود اس قانون کو وائیولیٹ کر رہا ہوتا ہے فریلی ایٹ ول، وہ قانون خدا کی بے احترامی کی وجہ سے کر رہا ہوتا ہے یا بندے کی وجہ بے احترامی کی وجہ سے کر رہا ہوتا ہے؟ یہ افروز بھائی صحیح کہہ رہے ہیں. ہمارے معاشرے میں نہیں ہے ایسا، اور ہمارے نہیں، نظر میں مجھے میرے خدا اصل سوال کا جواب دینا نہیں، کہ اس کا خدا مطلب کیا ہے نظر کہ نہیں ہے. قانون جو یعنی جو حق اللہ کی رعایت کرے گا صحیح بات. وہی حقیقتاً بندگان کے حق کی رعایت بھی کرے گا. بے شک. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو کہ حقوق العباد انڈیپینڈنٹلی ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں، اور جو خدا کے حق کو اگنور کر دیتا ہے وہ آپ کو جتنی یہ حدیثیں سناتے رہیں، جیسے آپ کی نظروں کے سامنے کہ آپ انہی میں سے جو لوگ بندوں کا حق کھا رہے ہیں، بندوں پر ظلم کر رہے ہیں، وہ ان سے پوچھیں کہ بھئی تمہیں یہ بات پتہ ہے؟ تم نے سنی ہے اپنی زندگی میں یہ بات کہ مثال کے طور پر حضور نے یہ بات بیان فرمائی ہے؟ وہ کہیں گے جی بالکل پتہ ہے. کوئی ایک شخص بھی شاید آپ کو ایسا نہ ملے جو کہ مجھے یہ بات پتہ نہیں ہے. تو پھر تم کیوں کر رہے ہو سب کچھ؟ صحیح، یہ تو ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایمفیسس کہاں ہے، فوکس کہاں پر ہے؟ وہ تو خدا سر کے یعنی اگر پر خدا ہے یا کے حق حق کا العباد خوف پر ہے؟ نہیں ہوگا ہمیں تو اس وقت تک بندوں کے حقوق کا بھی پاس نہیں رکھا جا تو سکتا. یہی جی، تو وہی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ زور کہاں پر ہے، حق اللہ پر ہے یا حق حق اللہ العباد پر پر ہے؟ اگر آپ حق خدا درست طریقے سے ادا کریں گے تبھی بندوں کا حق ادا کرنے کے قابل ہوں. ٹھیک ہے یہ بات یا نہیں؟ ہاں ٹھیک ہے. اس طرح پھر ہر چیز جو ہے وہ تو حق اللہ ہی ہوئی نا ظاہر. اور میں آپ کو آپ کی دوسری بات کا بھی بتا دوں کہ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یعنی یہ ایک ایبسولیوٹ رول ہے کہ جناب بندے معاف نہیں کریں گے تو معافی نہیں ملے گی، یہ بھی بات کہی تھی نا آپ نے. تو بہت جی بالکل ایسا ہی ہے. یہ بالکل بات بھی صحیح بات. درست نہیں ہے، یہ بات بھی درست نہیں ہے. صحیح. اور اس کے ثبوت کے لیے میں پیر کی جو دعا ہے امام سجاد علیہ السلام کی، میں اس کا حوالہ آپ کو دیتا ہوں. منڈے والی دعا.
ٹھیک ہے کہ جس میں آپ نے تفصیل سے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ کسی بھی تیرے بندے اور کنیز کا حق جو میں نے ظالم کیا، مظلمہ، اس کے نفس پر میں نے زیادتی کی، مال کے ذریعے سے، اہل کے ذریعے سے، اولاد کے ذریعے سے اس کی غیبت کی، ٹھیک ہے، اب ہوا و ہوس کی بنیاد پر اس پر انڈیو بوجھ ڈالے، ریاکاری کی بنیاد پر، عصبیت کی بنیاد پر، غائباً کان او شاہداً، چاہے وہ غائب تھا یا حاضر تھا، وحیاً کان او میتاً، زندہ ہے یا مردہ ہے، فقصرت یدی، اب میرے ہاتھ کوتاہ ہیں، وَضَاقَ وُسْعِي عَنْ رَدِّهَا إِلَيْهِ، اور میری وسعت سے باہر ہے کہ میں اس کا حق مظلمے کا اس کو لوٹا دوں، یعنی کہ میں شرمندہ ہوں، کیونکہ پہلی شرط کیا ہے؟ شرمندگی ہے، اعتراف جرم ہے، توبہ ہے، صحیح ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، میں اب شرمندہ ہوں کہ یہ سب مجھ سے گڑبڑ ہو گئی۔ فَأَسْأَلُكَ يَا مَنْ يَمْلِكُ الْحَاجَاتِ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اے وہ ہستی جو مالک حاجات ہے، وَهِيَ مُسْتَجِيبَةٌ لِمَشِيَّتِهِ، اور تمام حاجتیں جس کی مشیت کی طرف مستجاب ہوتی ہیں، قبول ہوتی ہیں جس کی مشیت سے، وَمُسْرِعَةٌ إِلَىٰ إِرَادَتِهِ، اور تیزی سے بھاگتی ہیں اس کے ارادے کی طرف، أَن تُصَلِّيَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَن تُرْضِيَهُ عَنِّي بِمَا شِئْتَ، اور اس بندے کو جس کی میں نے زیادتی کی ہے اس کو مجھ سے راضی کر دے جیسے کہ تو چاہتا ہے۔ تو کہاں یہ اصول ایبسولیوٹ ہے؟ سر یہاں پہ یہی جملہ تو ہے نا، کیا یہ جملہ یہ ہے کہ وہ دعا یہ ہے کہ میں تو اس بندے کو راضی نہیں کر سکتا، لیکن نہیں، میں اس تو کے کر سکتا ہے نا۔ حق کو رد نہیں کر سکتا، تو یہ پھر قوت کس اب کے ہاتھ میں آ گئی؟ اللہ کو کہہ آپ رہے یہ ہیں کہہ کہ رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا بندے کے انتظار میں بیٹھا رہے گا کہ اگر اس نے معاف نہیں کیا تو میں بھی معاف نہیں کروں گا، بالکل اس کے ڈفرنٹ بات ہے یا نہیں؟ نہیں، اللہ کے قبضے میں تو اس کا قلب ہے ہر نا، چیز ہے، اب وہ نہیں، اس کے قلب مطلب کو وہ مجھ سے بات راضی غلط کر ہے دے، یا نہیں ہے؟ مطلب اس وہ کا بات قلب غلط ہے مجھ یا سے نہیں؟ راضی ہوگا۔ پہلے بات میں تو یہ بتائیں کہ وہ بات غلط ثابت ہو رہی ہے کہ نہیں؟ وہ بات غلط ہے، کیونکہ خدا چاہے تو وہ اس کو ریورس کر سکتا ہے، جی، جو اللہ تو کر سکتا میں ہے۔ آپ کو یہی بات بتا رہا ہوں کہ وہ اس کو راضی کرنا بھی خدا کے ہاں اختیار میں ہے، مشیت ہاں، الہی، تو وہ بات پورے طور سے درست تو نہیں ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے، لیکن مسئلہ یہاں پر بھی ہے کہ اللہ اس کو میرے سے راضی کرے گا۔ وہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جو بات آپ بیان کر رہے ہیں وہ نامکمل ہے یا نہیں؟ ہاں وہ تو نامکمل ہے، صحیح، اللہ کے ہاتھ میں تو سب کچھ ہے، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہو۔ اچھا اللہ یہ کے پاس چیز تو کچھ ہے۔ دیکھیں صحیح ہے، جی، اب یہاں پہ یہ کوئی کہے گا کہ خدا نہ خواستہ کوئی کسی کا ڈھیر کر کے یا مال لے کے بیٹھ گیا اور صرف اب دعا کر رہا ہے اللہ سے کہ اللہ تو یہ کر دے، وہ وہ کر تو دے، آپ کو بھی پتا ہے فراڈ ہے، ہاں وہ تو آپ کو بھی پتا ہے فراڈ ہے، نہیں، تو یہ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں یہ فراڈ کہ والا وہ معاملہ پھر تو یہاں پہ نہیں ہے نا۔ وہ مسئلہ اس کیا کا ہے؟ جو ہے مسئلہ توبہ ہے نا، یہ بعد از جی توبہ کے معاملات ہیں نا، اتنا تو سب کو پتا ہے۔ یہ تو پھر میں مطلب کہوں گا یہ تو بچپنے والا سوال ہوا۔ نہیں، شاید میں سمجھا نہیں پایا، وہ یہ ہے کہ ابھی وہ انسان زندہ ہے، اب فرض کریں کہ مجھے علم ہے کہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، لیکن اب میں اس کے پاس جا کر اس سے معافی نہیں مانگ بلکہ گھر بیٹھ کے دعا کر رہا ہوں، یا اللہ بس تو معاف کروا وہ دے۔ جو بھی ہے، لیکن یہ کہ مجھے وہ کرنا ہے جو میرے بس میں ہے، مجھے خدا کی بارگاہ میں خصوصی توبہ کرنا ہے، اور جو میں کر سکتا ہوں میں کر رہا ہوں جتنا میرے بس میں ہے۔ تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ وہ کفارہ کیسے ادا ہوگا، حقوق کیسے ادا ہوں گے، اس کے لیے رد کیا کرنا مظالم، پڑے گا، وہ ایک الگ معاملہ ہے، میں اس پہ نہیں جا رہا، لیکن میں یہ بات کہہ رہا ہوں، جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ والی بات کہ جناب خدا جو ہے وہ سائیڈ میں ہو جائے گا کہ جب تک نہیں اس نے نہیں معاف نہیں کیا تو کچھ نہیں، میں نے کہا یہ بات صحیح نہیں ہے۔ نہیں، یہ ہاں بات تو نہیں، بالکل درست، ان اللہ ذہنوں علی میں ہر تو کل یہی شیء چیز جو قدیر، ہے، ہر چیز، تمام کے تمام معاملات پلٹتے ہیں الی اللہ، ہاں
صحیح ہے، ٹھیک ہے. اور آپ کو چاہے وہ ڈیوائن میٹرز ہوں یا دنیا کے میٹرز ہوں، ہر جگہ کی یہ ہے کہ آپ خدا کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنائیے اور خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کریں. اور خدا کے ساتھ رشتے کو مضبوط کرنے کا مطلب ہی انسان کی ذات میں امپروومنٹ ہے، انسان کی ذات میں ترقی ہے، تزکیہ ہے. یعنی خدا کے ساتھ رشتہ امپروو کرنے کا مطلب بہت نمازیں پڑھنا یا عبادتیں کرنا نہیں ہے، کیونکہ آپ جب تک اپنے دل کی گہرائیوں میں نور خدا کو محسوس نہیں کرتے، آپ کا خدا سے تعلق نہیں ہے. بالکل صاف بات ہے یہ. آپ جب تک اپنی زندگی میں خدا کے ہاتھ کو عمل کرتے ہوئے نہیں پاتے، آپ کا خدا سے تعلق نہیں ہے. آپ اپنے طور پہ جو دل چاہے بولتے رہیے. یہ والی بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ یہ تو بالکل صحیح ہے، بالکل obvious. ٹھیک ہے. یہ تعلق بخدا ہے. اس پر آپ انشاءاللہ محنت کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی ذات گرو کرے گی، اس میں سے خرابیاں دور ہوں گی، اس میں ترقی ہوگی، اس میں تزکیہ اور تہذیب پیدا ہوگی، اور جس کے نتیجے میں آپ کے تمام امور درست ہوتے چلے جائیں گے. کیا دنیا کیا آخرت. تو یہ لیکن جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں، سب کے سب ولایت خدا کے ماتحت ہیں. نہ کہ کوئی چیز ہم جس کے بارے میں تصور کر سکتے ہیں کہ جی خدا ایک طرف ہے اور اس کے برابر ایک اور چیز کھڑی ہوئی ہے. یہ والی بات واضح ہو رہی ہے نا؟ ہاں یہ تو بالکل صحیح ہے. روٹ جو ہے وہ اصل ہر چیز کی خدا ہی ہے، یہاں پر بھی ہے. یعنی وہی اسی کے ماتحت ہے. واللہ صحیح. بکل شیء محیط. یہ نہیں ہے کہ حقوق اللہ ایک ہیں اور حقوق العباد اس کے برابر ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ولایت خدا ایک چیز کا نام ہے اور ولایت رسول اور امام اس کے برابر میں کسی اور چیز کا نام. یہ بہت بڑے بڑے مسائل ہیں کہ جو ہمیں شروع سے ہی ہمارے جڑوں میں گھس جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم پوری زندگی غلط راستے پہ چلتے رہتے ہیں. ہم غلط چوائسز کرتے ہیں، غلط ہماری پریفرنسز ہو جاتی ہیں لائف میں. جی بتائیے، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس پر بھی کوئی آپ لوگ کھل کے بات کیا کریں پلیز میرے ساتھ. ہم یہاں پر تربیت کے لیے بیٹھے ہیں، ہمارے درمیان کوئی تکلف نہیں ہے. سر تبھی میں تو کلیئر بات کر رہا ہوں کہ بہت صحیح، لیکن ہمارے درمیان کوئی تکلف نہیں ہے کہ جس میں آپ کو اگر کوئی بات غلط لگ رہی ہو آپ منہ پہ کہیے کہ نہیں مجھے غلط لگ رہی ہے، آپ اس کو کلیئر کریں. لیکن سر آپ جو نا ہمارے جو بیسک جو کانسیپٹ نا ان کو ہلا دیتے ہیں. اس میں کیا کہوں، اس کو ہم نے اپنی بنیادیں ایسی ہی بنائی ہوئی ہیں نا. آپ دیکھیں اسی لیے تو ہمیں کوئی مل نہیں پا رہا نا. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں. اس میں ہم مسلمانوں سے اگر ہٹے تو آپ یہ دیکھیں کہ جو ادرس ہیں وہ زیادہ خیال رکھتے ہیں. اگر ہم اس کو یوں سمجھ لیں کہ وہ حسن معاشرت کہہ لیں بات سے ہٹ کر، تو ان کے یہاں یہ چیز بہت زیادہ ہے. پلس ہمارے یہاں مسلم معاشرے میں ایک جنرل ٹرینڈ بتا اصول نہیں ہے کوئی کہ جو میں آپ کو ایک چیز کہوں، زیادہ برے ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک چیز کہوں، دیکھیں اجازت ہے، میں آپ کی بات تو نہیں کاٹ رہا زیادہ. بالکل بالکل، آپ تکلف کہاں ہے، آپ نے خود ہی کہا. نہیں میں نے کہا آپ کی بات تو نہیں کاٹ دی میں نے ایسی. نہیں کوئی نہیں. اچھا دیکھیں ایک بات اچھے طریقے سے سمجھیں، جو ایک بہت عجیب چیز ہے نا، یعنی دیگر اہل کتاب میں اور مسلمانوں کے درمیان جو ایک بہت ہی عجیب ڈفرینس ہے کہ اہل کتاب کی کافی زیادہ مذمت آئی ہے، قرآن کریم میں بھی آئی ہے، جن میں یہودی نمبر 1 ہے. ان کی حرکتیں اور وہ سارے جو انہوں نے فسادات پھیلائے دین کے اندر، جو گڑبڑ سڑبڑ کی، ٹھیک ہے، بہت قابل مذمت اور سب.
لیکن اہل کتاب اور مسلمانوں کے درمیان جو ایک فرق ہے بہت بڑا جو نظر آیا ہے وہ یہ کہ اہل کتاب نے کرپشن کی، بہت ساری خرابیاں کی، لیکن انہوں نے صحیح انسانوں کو ہٹا کر ان کی جگہ غلط لوگ نہیں بٹھائے۔ اس بات سے آپ ایگری کرتے ہیں؟ جی سر، جی سر، جی سر، ہم؟ جی بالکل۔ یعنی ایسے عیسیٰ کے جو کیس 12 میں ایسے حواری ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو 12 حواری ہیں، تو ایسا نہیں کیا انہوں نے کرسچنز نے کہ وہ تو سارے غائب ہو گئے اور ان کی جگہ پتہ نہیں کون فیک رومن امپائر آ گئی، کیونکہ یہ ہوا ہے نا بعد میں۔ یعنی ایک لحاظ سے رومن امپائر نے کرسچینٹی کو اغوا کر لیا، لیکن آج بھی جو کرسچینٹی ہے اس میں عزت 12 اپوسٹلز کی ہی ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ کرسچنز کی بات آئی ہے۔ انہی کو وہ عزت دیتے ہیں، انہی کو عظمت دیتے ہیں، اپنے دین کو انہی سے وابستہ قرار دیتے ہیں، انہی کو فالو کرتے ہیں جو بھی کرسچن بننا چاہتا ہے۔ ٹھیک کلیئر ہے یہ بات؟ لیکن وہ سامری کو انہوں نے بٹھایا، حضرت یہودیوں ہارون نے کو ہٹا کے۔ نہیں وہ اس میں نہیں۔ بہکے تھے، لیکن جیسے ہی حضرت موسیٰ آئے وہ واپس آ گئے۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ ان کے درمیان آئے وہ واپس آ گئے، اور مطلب یہ بہت بڑی بات ہے کہ پھر حضرت موسیٰ نے کہا کہ تمہاری پنشمنٹ یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کو قتل کر دو، تو ہزاروں لوگوں نے قتل بھی کر دیا ایک دوسرے کو۔ ہاں، لیکن آج تک موسیٰ اور ہارون ریپلیس نہیں ہوئے ان میں سے، داؤد اور سلیمان ریپلیس نہیں ہوئے۔ ٹھیک ہے، میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا اسرائیل کے اندر کہ ایک یعنی بڑا زبردست انہوں نے وہ کیا ہے کہ اس جگہ کو شاید وہ کہتے ہیں ہوم آف پیٹریارکس یا گریٹ گرینڈ فادرز، کہ ایک جگہ ہے کہ جہاں پر مطلب وہ پہاڑ ہے پورا، اور اس کے اندر غار ہے کہ جہاں پر کس کی قبور ہیں؟ حضرت ابراہیم و جناب سارہ، حضرت اسحاق اور ان کی وائف شاید ایزابیل ان کا نام تھا، اور حضرت یعقوب اور ان کی 2 بیویاں، وہ سب ایک ہی جگہ مدفون ہیں۔ ٹھیک ہے، اور وہ جگہ جو ہے اس کے بارے میں ان کی روایت ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ کو منتخب کیا تھا اپنے دفن ہونے کے لیے، تو جو اس وقت حکمران تھے ترکی سے کچھ لوگ آئے تھے جنہوں نے اس وقت بیت المقدس والے علاقے پہ قبضہ کیا تھا، تو وہ حضرت ابراہیم سے مل کے بڑے متاثر بھی ہوئے تھے، تو حضرت ابراہیم نے کہا میں اس جگہ کو لینا چاہتا ہوں اپنے مقبرے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ لے لیں، ہم آپ کو ہدیہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں میں ایسے نہیں لوں گا، قیمت دوں گا۔ انہوں نے باقاعدہ اس جگہ کو خریدا، وہ ایک غار سا ہے۔ مطلب آج تک آپ دیکھیں کہ اس کو جس طریقے سے جس عزت و احترام کے ساتھ انہوں نے پریزرو کیا ہوا ہے، مطلب میرا بے اختیار دل چاہا کہ کاش مجھے اس جگہ کی زیارت نصیب ہو۔ صحیح ہے، آپ نے اپنے نبی کی یادگاروں کا کیا حشر کیا؟ اگر اس وقت آپ قبر رسول پر جا کے دیکھیں آپ کو رونا ہے، قبر رسول کو دیکھ کر، صرف جالیوں سے آپ اندر چلے جائیں۔ پھر یہ بہت بڑا فرق ہے یا نہیں ہے؟ تو مسلمانوں کی بڑی تعداد تو اس ڈرے پہ چل رہی ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے یہ کیا کہ مطلب عیسائی تو آج تک حضرت عیسیٰ کے 12 حواریوں کو احترام اور عزت اور اپنے سر پر اٹھائے ہوئے ہیں، آپ نے اپنے رسول کے 12 خلفاء کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو پھر حال نہیں ہونا؟ بتائیں ان سب چیزوں کا نتیجہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اور ہم جو لوگ جو اقلیت میں ہیں، یعنی رسول کے 12 خلفاء کو ماننے والے، ہم بھی پھر ادھر ادھر کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، ہم بھی غلط چیزوں میں چلے جاتے ہیں، ہم بھی انہی غلط طریقوں سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ یہ مسائل ہیں یا نہیں؟ آپ مجھے بتائیں، مجھے صحیح کہہ رہے ہیں اگر میں غلط بات کر رہا ہوں۔ یہ مسائل تو ہیں ہمارے۔
کہ ہم لوگ جو ہیں ہم بھی پیور نہیں رہ پاتے کہ اوصیاء پیغمبر کی اتباع کے اندر ان کو فالو کرنا، اور جو رسول خدا فرما کے گئے قرآن اور فطرت اہل بیت، ہم بھی اس جگہ پیور نہیں رہ پاتے، ہم بھی خرابیاں کریٹ کر دیتے ہیں ان کی اتباع میں. تو یہ مسائل ہیں نا. اس سے مطلب ہم یہ اخذ کر رہے ہیں کہ اہل کتاب نے جو ہم سے ہمارے علاوہ ہیں شخصیات کو نہیں ریپلیس کیا، اس وجہ سے وہ اس کا ایک فائدہ ہوتا ہے، بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جیسے ہم ہیں، یعنی جیسے مثال کے طور پر اہل سنت کے پاس پیغمبر اکرم ہیں، اہل سنت کے پاس پیغمبر اکرم ہیں، ٹھیک ہے، رسول کی ایک عزت اور حرمت اور یہ سب چیزیں موجود ہیں، اس کا ایک فائدہ ہوتا ہی نہیں ہوتا. مثلا کس طرح کے فائدے؟ مطلب یہ ہے کہ جیسے وہابیت آئی، وہابیت نے اس سارے احترام کو ہٹا دیا. آپ ان کو کمپیئر کریں، اور وہ جو سنی ہیں کہ جن کی نظر میں رسول اور کی اہمیت اور وہ تمام چیزیں اور یادگاریں اور وہ ساری باتیں، اس کی اہمیت موجود ہے. ایک فرق ان میں نظر آتا ہے نہیں آتا؟ یہ تو ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو یعنی کہ جب آپ صحیح انسان کے پیچھے ہوتے ہیں، ولاؤ اس کو زبان سے ہی کیوں نہ مان رہے ہوں، تو ایک فرق پڑتا ہے اس سے، کیونکہ وہی تو رحمت خدا کے فلو ہونے کا چینل ہے آپ کے لیے. جو ولی خدا ہے، جو نبی رسول اور امام ہے، اسی چینل سے تو رحمت خدا قوم کی طرف آتی ہے، انسانوں کی طرف آتی ہے. ٹھیک ہے، تو جب وہاں پر گڑبڑ کر دیں گے، اس جگہ کو خراب کر دیں گے، تو پھر وہ رحمت خدا آئے گی کیسے آپ کے پاس؟ آپ نے تو وہ سارے دروازے خود ہی بند کر دیے. پھر اس کے بعد ان کی اتباع کے معاملات آتے ہیں، ان کی پیروی کے معاملات آتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے قبول کر لیا، ٹھیک ہے، لیکن جیسے پچھلے 200 سالوں میں عیسائیت جو ہے وہ پھر منحرف ہونا شروع ہوئی، تو ان کے لیے پھر مسائل کھڑے ہو گئے. یعنی اگر 20th سینچری میں ان کے سر پر 2 ورلڈ وارز مسلط ہوئی تو بلا وجہ تو نہیں ہوئی نا. ہر چیز کی ایک وجہ ہوتی ہے. آپ لوگ غور کیجئے ورلڈ گا وار کی یہ کیا وجہ، ورلڈ وار کی کیا وجہ، مطلب جو بھی چیز ہے، لیکن یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کی انہی حرکتوں کی وجہ سے آتی ہیں. کہ جب دین سے منحرف ہونا، یہ کب دین سے منحرف ہونا شروع ہوئے ہیں؟ یہ لیٹ 19 سینچری میں یہ سب حرکتیں ان میں زیادہ جڑ پکڑی ہیں، جہاں سے پھر 1859 میں ڈارون کی ذریعے سے ایک بہت اہم وہ ہوا، وہی جو تھیوری آف ایولیوشن آ گئی. اور پھر لیٹ 19 سینچری میں اور دوسرے لوگ آئے، نیٹشے آیا اور اس قسم کے لوگ، اور یہ سب باتیں کہ جو نظریاتی طور پہ پھر آپ دیکھیں کہ اوائل 20ویں صدی میں کیا ہوا ان کے ساتھ. تو یہ تمام کے تمام جو نظام ہے نا، یہ نظام یوں ہی نہیں ہے. یہ محکم قوانین کی بنیاد پر یہ نظام چل رہا ہے. ٹھیک. اچھا، ورلڈ وار کا انگلش سن رہا تھا میں کہیں پر، سوری، کہ اب تصدیق نہیں ہے اس بات کی، مگر یہ کسی سے سنا تھا کہ چرچ کے مظالم اتنے زیادہ ہیں، وہ سب تو خیر بک بک کرنے دیں، کہ ورلڈ وار میں بھی جتنے لوگ مارے گئے ہیں ان سے زیادہ لوگ انہوں نے ہینگ کیے ہیں. جو بھی بات ہے نا، بات ساری کی ساری یہی ہے کہ جب تم خدا کو چھوڑتے ہو، خدا سے بغاوت کرتے ہو، تو پھر تمہارے لیے مشکلات کھڑی ہوتی ہیں. ظاہری وجہ کچھ بھی بنے، ظاہری وجہ کچھ بھی بنے. تو یہ ہیں معاملات، وہی جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ ہم اور وہ، تو مطلب خدا کے قوانین اپنی جگہ پر مستحکم ہیں. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ خدا کے قوانین محکم ہیں. اور مسلمان کیوں اتنا زیادہ پستی میں چلے گئے اور اتنا زیادہ گراوٹ میں چلے گئے، اس کی مین وجہ یہی ہے
کہ انہوں نے صحیح آدمی کو ریپلیس کر دیا غلط لوگوں سے. یعنی جو ولایت رسول خدا چھوڑ کر گئے تھے وہ اس جگہ پر کسی اور کو لے آئے. اور وہ جو ہے نا وہ بنیادی طور سے کہ ایون اگر آپ کے پاس قرآن بھی ہے لیکن وہ قرآن جو ہے نا وہ بھی ایک پارٹ ہے نا ہدایت کا, دوسرا پارٹ تو امام ہے. یعنی امامت کے دو حصے ہیں نا, ایک امامت ازراہ کتاب ہے اور ایک امامت ازراہ انسان ہے. تو یہ دونوں چیزیں جب ملیں گی تو آپ کا ہدایت کا نصاب مکمل ہوگا. تو بھلے سے آپ کتاب لے کے بیٹھے رہیے لیکن اگر آپ نے صحیح انسان کو چھوڑ دیا تو وہ غلط لوگ جو اس کی جگہ لیں گے وہ کتاب کی ہدایت کو بھی پولیوٹ کر دیں گے, وہاں بھی شیطان گھس جائے گا. یہ مسائل. اور اس میں آپ نے یہ بتایا تھا کہ اصل جو کتاب ہے وہ کتاب مکنون ہے اور جو قلب معصوم کے پاس ہے کتاب وہی. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ تمام کے تمام معاملات ہیں. یہ میں تھوڑا سا اس لیے آپ لوگوں کے سامنے تفصیل سے بات کر دیتا ہوں اگرچہ کہ ہمارے موضوع سے متعلق نہیں ہیں چیزیں, تاکہ ہم ہوش میں, کیونکہ ہم نے اپنا کام بہت خراب کر لیا ہے اور اب پتہ نہیں کتنا وقت لگے گا ان سب چیزوں کو درست ہونے میں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نہ معلوم کتنا خون بہے گا. جی چلیں اب سورہ یوسف کی طرف واپس لوٹتے ہیں. ہم نے آیت نمبر 6 تک بات کر لی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی رؤیا یا خواب اور اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام کا جواب. اور جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ ظاہراً حضرت یوسف کی خواب کی جو تعبیر ہے وہ 11 بھائیوں اور والد اور والدہ کا سجدہ کرنا ہے, سجدہ تعظیمی ہے ان کے سامنے. لیکن اگر آپ اوور آل اس کو دیکھیں اور خاص طور سے جو اس کی تعبیر حضرت یعقوب بتا رہے ہیں تو اس سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ خواب اور اس کا جو معاملہ ہے وہ اس فقط 11 انسانوں کے سامنے یا 13 انسانوں کے سامنے جھکنے سے کافی بیونڈ یا بالا تر. اچھا, تو اب اس سے آگے اب چلتے ہیں. یہ بات ہو گئی رویا والی, ہو گئی حضرت یعقوب کی وارننگ بھی آ گئی. لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین, یعنی جو لوگ سوال کرتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ رسول سے, کیونکہ بہت سارے جو مطلب جو کفار تھے خاص طور سے وہ انہی اہل کتاب کے پاس جا کے بیٹھتے تھے, ان سے پوچھتے تھے کہ تم ہمیں بتاؤ, یہ چیز بتاؤ وہ انہیں, کیونکہ ان کے خیال میں کہ رسول جو ہیں انہیں کیا پتا کہ پچھلے انبیاء کے واقعات کیا ہیں اور پچھلے انبیاء کے پچھلی اقوام کے معاملات کیا تھے. ان کے خیال میں تھے, اور ظاہر رسول تھے بھی امی, یعنی رسول نے کبھی بھی نہ پڑھا نہ لکھا, نہ کسی بھی اس زمانے کی لٹریری ایکٹیویٹی میں رسول کا کوئی بھی کنٹریبیوشن نہیں تھا اس اعتبار سے. تو وہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ ایک شخص ہے کہ جو تاریخ یا اس سے نابلد ہے, تو یہ کیا بتائے گا, کیا پتا ہوگا اس کو. اور پھر ایسے ہی سورہ کہف کے اندر جو ہیں وہ 3 واقعات, وہ بھی 3 کوسچنز ہی تھے جن کے جوابات دیے گئے, اصحاب کہف اور حضرت موسیٰ اور خضر اور ذوالقرنین والا واقعہ. اور تو اسی طریقے سے وہ آگے پوچھتے رہتے. تو میں بھی یہ ریفر اسی طرف کر رہا ہوں کہ آیات للسائلین. اور اس میں آیت کے متن سے ایک بات یہ بھی ہوتا ہے, سائلین یعنی وہ لوگ کہ جو اس بات کے متلاشی ہوتے ہیں, اس بات کا سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ جو بھی انبیاء کی زندگی گزری ہے اس میں ہمارے لیے کیا کچھ موجود ہے یا کیا حقائق ہیں. تو اس میں بھی بہت ساری آیتیں ہیں یوسف اور اس کے بھائی کے واقعے میں. اب یہاں سے واقعہ تفصیلاً شروع ہوتا ہے, ایونٹس کا بیان.
اذ قالوا لیوسف و اخوہ، قالوا جمع. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ کہنے والے کئی لوگ ہیں، نام ان کو نہیں بتایا گیا، ان کا نام نہیں بتایا گیا، لیکن ابھی آپ سمجھ ہی جائیں گے کہ کون لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں. لا تاکید ہے، یعنی یقیناً. یوسف و اخوہ، یوسف اور اس کا بھائی، یوسف اور اس کا بھائی یہ 10 بھائی ایک ماں سے تھے، یوسف اور بنیامین ایک ماں سے تھے. تو یہاں پر وہ 2 versus 10 کی ٹسل تھی. اور یوسف اور بنیامین کیونکہ اپنے صفات میں اور اپنے عادات میں بہتر تھے، بافضیلت تھے، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت ان کی طرف زیادہ مبذول تھی، اور یہ باقی 10 کو برداشت نہیں ہو رہی تھی. تو یہاں بتائیں گے اب کون سے مرض نفسانی کی بات آ رہی ہے، کیونکہ ہر مصیبت کسی نہ کسی مرض نفس کی وجہ سے آتی ہے. حسد، حسد کا. ابھی نوٹ کرتے جائیے گا آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ صحیح ہے، آپ نے ایک بات کہی نا صحیح، لیکن نوٹ کرتے جائیے گا. ابھی تھوڑی دیر بعد میں آپ لوگوں سے اور پوچھتا ہوں کہ جب انہوں نے کہا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ، کہ یقیناً یوسف اور اس کا بھائی احب الی ابینا منا، احب یعنی زیادہ محبوب ہیں، الی ابینا ہمارے باپ کے لیے، منا ان کمپیریزن ٹو اس ہمارے مقابلے میں. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، عصبہ عصبہ کس کو کہتے ہیں؟ گروہ کو کہتے ہیں، جماعت کو کہتے ہیں. یعنی عصبیت کا جو ورڈ ہے یہ بھی ایک مرض نفس ہے. یہ کیا ہے؟ عصبیت کا معنی کیا ہوگا بتائیں؟ عصبیت ایک طرف جھکاؤ، ایک طرف جھکاؤ جو رجحان پیدا ہو جاتا ہے. اور اس طرح کی عصبیت کا معنی یہ ہوگا کہ انسان فیصلہ کرے گروپ کی بنا پر، نہ کہ صحیح اور غلط کی وجہ سے. ٹھیک ہے، جیسے ہمارے پاکستان میں قبائلی نظام یا پارٹی بازی ہے کہ اس میں پارٹی وغیرہ میں بیٹھ کے، یا فرقے واریت ہے. آپ فرقے واریت کے اندر صحیح غلط دیکھتے ہیں یا اپنا فرقہ دیکھتے ہیں؟ فرقہ دیکھا فرقہ ہی جائے. بس صحیح آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ یہ عصبیت ہے. تعصب ہو گیا، جی تعصب کسی ایک ہاں گروہ وہی سے. تعصب، عصبیت. تو تعصب کا مطلب جلن نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ کسی ایک طرف جھکاؤ. عصبیت کی بنیاد پر، یعنی فرقے، گروہ، پارٹی، گروپ، اس کی بنیاد پر ڈیسیشن میکنگ کرنا یا صحیح غلط قرار دینا، نہ کہ حق کی بنیاد پر. تو نحن عصبۃ، ہم ایک گروپ ہیں، مضبوط گروہ ہیں. ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے باپ جو ہیں وہ لفی یعنی یقیناً، ضلال مبین کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں. اور گمراہی کا مطلب یہاں پر کیا ہوگا کہ یہ کوئی دینی بات نہیں ہو رہی کہ نعوذ باللہ وہ حضرت یعقوب کے دین کو غلط قرار دے رہے ہیں، بلکہ کھلی ہوئی گمراہی کا معنی یہ ہوگا کہ وہ اس معاملے میں بالکل غلطی پر ہے کہ مضبوط جو لوگ ہیں، اسٹرانگ پاورفل لوگ ہیں، ان کو چاہنے کے بجائے، اور وہ ان 2 چھوٹے لڑکوں کو زیادہ پریفر کر رہے ہیں، ان کی محبت میں گرفتار ہیں اور مبتلا ہیں. اب مجھے بتائیں کہ کتنے امراض نفوس آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں اس پورے آیت کو پڑھنے کے بعد؟ 3 تو نظر آ رہے سر ہیں. والد کو ضلال مبین میں سمجھنا ابھی تیسرا ہو گیا. اس کا نام دیجئے نا. گمراہی، تکبر، حسد، عصبیت، تکبر. اچھا معذرت کے ساتھ ابھی تک حسد اس آیت میں نہیں ہے. نہیں، حسد اس آیت میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے نا، اس آیت میں حسد ابھی نہیں آیا، حسد نہیں ہے یہاں تک. نحن عصبۃ، خود پسندی،
ٹھیک ہے, ہم بہت طاقتور گروہ ہیں, یہ کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے, یہ کیا چیز ہے؟ پسندی ہے, ہم بہت طاقتور گروہ ہیں, یہ خود پسندی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ان ابانا لفی ضلال مبین, یعنی ظاہر بینی, ظاہر بینی, ظواہر پر فوکس کرنا کہ ہمارے باپ کو ہم سے کیوں محبت کرنا چاہیے, اس لیے کہ ہم ایک طاقتور گروہ ہیں. یہ ظاہر بینی ہے یا نہیں ہے؟ یعنی یہ بات آپ کے پیش نظر نہیں ہے کہ باپ یوسف اور بنیامین کو اس لیے زیادہ چاہ رہے ہیں کہ وہ خدا کے محبوب ہیں, خدا کے پسندیدہ ہیں. نہیں, انہیں ہمیں چاہنا چاہیے اس لیے کہ ہم ظاہری اور دنیاوی طور پر طاقتور ہیں. یہ ظاہر بینی ہے یا نہیں؟ اس کو ہم سوء ظن بھی کہہ سکتے ہیں. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. سورہ روم کی آیت ہے کہ زیادہ تر انسان کیسے ہیں کہ جو حیات دنیا کے ظاہر کا ہی علم رکھتے ہیں, وہم عن الآخرۃ ہم غافلون, اور آخرت کے بارے میں غفلت میں پڑے ہیں. یہ مرض نفس ہے یا نہیں ہے؟ غفلت بہت بڑا مرض. یہ مرض نفس نہیں, ظاہر بینی بھی. جس کا نتیجہ آخرت سے غفلت. ٹھیک, بتائیں درست ایگری کر رہے ہیں آپ لوگ یا نہیں؟ بتائیں, اس میں صحیح طرف جا رہا ہوں یا یہ قابل قبول ہے یا نہیں؟ نہیں سر, صحیح ہے. وہ اپنے بھائی کے ساتھ سلوک دیکھ کر اس دھوکے میں آ گئے جو یہاں پہ جس کا ذکر کر رہے ہیں. یعنی کہ باپ, پتہ ہے باپ پیغمبر ہے, ٹھیک ہے, وہ اس بارے میں تو دھوکے میں نہیں تھے نا کہ باپ پیغمبر ہے. ان کو کہہ رہے ہیں کہ لفی ضلال مبین, تو یعنی یہ ظاہر بینی کتنی اسٹرانگ تھی ان کی. ٹھیک ہے, ظاہر بینی آ گئی, خود پسندی آ گئی, اور ایک ہنٹ اس میں تکبر کا بھی موجود ہے. تکبر یعنی کہ پھر اس, جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ سب چیزیں فالو کرتی ہیں نا, ایک دوسرے کے بعد ایک آ رہی ہوتی ہیں, کہ ہم مضبوط گروہ ہیں, اور اس کا نتیجہ کیا نکلا, خود پسندی کا فوراً نتیجہ کیا نکلا, لوکنگ ڈاؤن اپون یوسف اینڈ دا بردر. تو یہاں تکبر بھی آ گیا کہ یعنی یہ یوسف اور اس کے بھائی کی ہماری نظر, ہمارے سامنے کیا اہمیت ہے. یہ والا تاثر تکبر ہے. نحن عصبۃ, ہم ایک مضبوط اور پاورفل گروہ ہیں, یہ خود پسندی ہے. ان ابانا لفی ضلال مبین, یہ ظاہر حیات دنیا پر فوکس اور آخرت سے غفلت ہے. ٹھیک, درست ہے یا نہیں؟ بتائیے نا جلدی سے تاکہ میں آگے بڑھوں. ٹھیک ہے, میں تو آپ لوگوں کا انتظار کر رہا ہوں. نہیں صحیح کہہ رہے ہیں سر. ٹھیک ہے, اچھا, اب یہ تو انہوں نے بتا دی بات. پھر اس کے بعد اب انہوں نے اپنا نیکسٹ اسٹیج بتائی. اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم. اقتلوا یوسف, تو یوسف کو قتل کر دو. او اطرحوہ, یا اس کو زمین میں کہیں دور پھینک دو. یخلو لکم, تاکہ خالی ہو جائے تمہارے لیے, وجہ ابیکم, تمہارے باپ کی وجہ. وجہ یعنی چہرے کا بھی معنی آتا ہے, اور وجہ کا اصلی معنی جو ہے ڈائریکشن, سمت, توجہ. کہ تمہارے باپ کی جو وجہ یعنی ان کی سمت اور توجہ ہے, وہ تمہارے لیے خالی ہو جائے, جو ابھی یوسف اور اس کے بھائی نے آکیوپائی کی ہوئی ہے. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ, اور پھر تم اس کے بعد, یہ کام کرنے کے بعد, صالح قوم بن جانا, ہو جانا.
यानी पे नेक हो जाना है। और इससे बात समझ में आ रही है कि बाप सालेहियत को पसंद करते हैं, ये बात भी उनको समझ में आ रही है कि बाप मोहब्बत किससे करते हैं, जिसमें सालेहियत पाई जाती है। और जाहिर है कि जो भी अल्लाह के हुज्जत और नुमाइंदा है उसकी पसंद और नापसंदीदगी का मेयार सालेहियत और ईमान और तकवा है, ना शक्ल है, ना सूरत है, ना रिश्तेदारी है। ठीक, तो तुम उसके बाद यानी कि जो बीच का कांटा है उसको हटा दो और उसके बाद फिर तुम कौम सालेहीन हो जाना। अब यहाँ पर बताएं, अब यहाँ कौन से मसाइल हैं? जी। एक तो ये प्लॉट कर रहे हैं, साजिशी ज़हन इनका सामने आया है, साजिश कर रहे हैं। जी जी। बाद में बस वो है कि बाद में तौबा करके नेक बन जाना। जैसे हम लोग कहते हैं कि यार जब भी कर लो, बाद में अल्लाह माफ करने वाला है, तौबा कर लेंगे, ठीक हो जाएंगे। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है कि लेकिन यहाँ पर चले चले आप लोग अपनी बात पूरी करें, कुछ और लोग भी बताएं ना, कुछ हमारी खाहरान भी बोलेंगे। जी। सर साजिश के बाद फिर तवज्जो का हसूल भी है कंसर्न्ड अथॉरिटी की। तो अभी पिछली आयत में तो हमने 3 अमराज नफ्स आइडेंटिफाई किए, अब यहाँ कितने और आइडेंटिफाई हो रहे हैं? जी देखें, उक्तुलू यूसुफ अवित रहू अर्ज़न, ये हसद है। हसद एक्चुअली किस चीज को कहते हैं? हसद का मतलब क्या होता है? इससे क्या नुकसान की ख्वाहिश करना, उसको डिस्ट्रॉय कर दे, डिस्ट्रॉय ठीक है ना, करना। जो सामने है। अब यहां पर वो बात आ रही है, सही, जो मैंने कहा था कि पिछली आयत में भी हसद नहीं आया सामने, उक्तुलू यूसुफ अविद, ये हसद आ गया कि जैसे शैतान ने क्या कहा था, लउग़वियन्नहुम अजमईन, किसी एक को नहीं छोड़ूंगा, सबको अगवा करूंगा। ठीक है, ये हसद है, शैतान का हसद यहाँ पे आ रहा है। जब वो कह रहा है खलक़तनी मिन नार व खलक़तहू मिन तीन, ये हसद नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये खुद पसंदी और तकब्बुर है। खुद पसंदी मैं ये हूं, खलक़तनी मिन नार खुद पसंदी, खलक़तहू मिन तीन तकब्बुर, यानी दूसरा मेरे आगे घटिया है, मैं इससे बड़ा हूं, ये तकब्बुर। और लउग़वियन्नहुम अजमईन, इनको एक को नहीं छोड़ूंगा, सबको गुमराह करूंगा, बेहदफ बनाऊंगा, ये हसद। कि वो आग के दूसरा उसमें जलकर खत्म हो जाए। ठीक, क्लियर हो रही है बातें या नहीं? ठीक है, जी जी सब क्लियर है। सही, तो इसको भी आइडेंटिफाई करें। जैसे एक वाकया शेख सादी ने लिखा है कि मैं दमिश्क में हजरत यहिया अलैहिस्सलाम के मज़ार पे था और वहां पे दुआ कर रहा था, और वहां पर मैंने देखा कि एक शख्स जो लंगड़ा था, पैरों से महरूम था, वो आया और वहां दुआ कर रहा है, या खुदा तू सारी दुनिया को लंगड़ा कर दे। तो कहते हैं कि मैंने उससे पूछा कि बंदा खुदा तुम ये क्यों नहीं दुआ मांगते कि तुम सही हो जाओ, कि खुदा तुमको सही कर दे। वो कहता है नहीं, लोग मुझे देखकर मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं चाहता हूं वो भी मेरी तरह हो जाए। ठीक है, ये हसद है कि हासिद को इस बात से इंटरेस्ट नहीं होता कि मैं सही हो जाऊं, मेरा मसला हल हो जाए। इसलिए हसद इंतहाई खतरनाक बीमारी है। और जो मैंने आपसे कहा था कि ये एंड है एक लिहाज से, रियाकारी से जो चीज शुरू होती है वो और खतरनाक बनती है खुद पसंदी में, उससे ज्यादा खतरनाक होती है तकब्बुर में, और इन द एंड जो है ना वो इन भड़कती हुई आग बन जाती है हसद की शक्ल में।
وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. اتنی خطرناک بیماری بن جاتی ہے کہ اس کے لیے دعا مانگی گئی اور ہم سے کہا کہ دعا مانگو کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. ٹھیک، یہ حسد ہے کہ دوسرے کو تباہ کر دوں، سامنے والے کو میرا کچھ بھی ہوتا رہے، چاہے میں خود بھی نعوذ باللہ برباد ہو جاؤں. شیطان نے، ابلیس نے پرواہ کی کہ میرا کیا بنے گا، میرے لیے جہنم یقینی ہو گئی، نہیں، ان کو سب کو بے ہدف بنا دوں گا، سب کو تباہ کر دوں گا. تو یہ حسد آ گیا. اور پھر اس کے بعد اس کو آپ کس زمرے میں ڈالیں گے کہ بعد میں تم قوم صالح ہو جانا. یہ کون سی، اس کو اگر ہم نام دینا چاہیں اس مرض قلب کو، تو کیا نام دے سکتے ہیں؟ چاہ طلبی، خوش فہمی، ہاں، خود فریبی، تھوڑا سا اور بہتر کر لیجئے، خود فریبی اور حقیقی جہالت. اصل جہالت یہی ہے کہ عمدن، اس جملے کو آپ لوگ یاد رکھیے گا، لکھ لیں، بلکہ اپنے دل پر لکھ لیں. عمدن جرم کرنے کے بعد توبہ نہیں ہوتی ہے. عمدن جانتے بوجھتے. یہ عمدن کہ میں خدا کی نافرمانی کر رہا ہوں، میں جرم کر رہا ہوں، جانتے پوچھتے، سنگین جرم. جیسے یہ مصیبت کس کے ساتھ آئی تھی؟ عمر سعد نے بھی یہی بات کی تھی یا نہیں کی تھی؟ بالکل. کہ اس کو بھی شیطان نے یہی نسخہ سکھایا تھا کہ ابھی ابن زیاد کی بات مان لو، رے کی حکومت لے لو، بعد میں توبہ کر لیں گے. کر پایا توبہ؟ اور اس کے مقابلے میں امام حسین علیہ السلام کا یہ جملہ یاد رکھیں جو آپ نے عمر سعد سے کربلا میں فرمایا تھا: من حاول امرا بمعصیت اللہ. جو بھی اپنے امر کو، اپنے منشا اور مدعا کو معصیت خدا کے رستے سے حاصل کرنا چاہے گا، فَهُوَ أَفْوَتُ لِمَا يَرْجُو، جس کی امید رکھتا تھا وہ اس سے فوت ہو جائے گا. وَأَسْرَعُ لِمَا يَحْذَرُ، اور جس سے ڈرتا تھا تیزی سے اسی کی طرف بڑھے گا. آپ نے اس کو وارن کیا تھا کہ تم یہ کس خیال میں بیٹھے ہوئے ہو کہ تم آل رسول کا خون بہا کر جو ہے وہ رے کی حکومت لے لو. تم یہ کس سوچ میں بیٹھے ہو؟ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ خود فریبی ہے اور سب سے بڑی جہالت ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ آخری ٹکڑے میں جو ہے اس کے، یہ تکون من بعدہ قوم صالحین، ٹھیک ہے، اس سے جو الفاظ سے لگ رہا ہے کہ کہیں پر بھی ایک تو توبہ کا ذکر نہیں ہے، اور وہ اس چکر میں تھے کہ اس کے بعد وہ نبی بن جائیں گے، کیونکہ ان کے بعد ان کو نبی بننا تھا. نبی اب یہ نہیں پتا، یہ تھوڑا سا فار فیچ ہو جائے گا، لیکن کیونکہ اصل نقطہ جو ہے نا وہ باپ کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہے. آپ دیکھیں، بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے، الا ابینا، باپ کی خوشنودی، باپ کی نظر میں مکرم بننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو رکاوٹ یہ نظر آ رہی ہے کہ باپ جو ہیں وہ یوسف اور اس کے بھائی کو سے محبت کر رہے ہیں، ان کو چاہ رہے ہیں. صحیح، یہ رکاوٹ ہے. تو اس رکاوٹ کو دور کر دو. یوسف مین ہے ان میں سے، یوسف ہٹ جائیں گے، بنیامین کو ہم ویسے ہی دبا لیں گے، باپ کی توجہ تمہارے لیے خالی ہو جائے گی. اور کیونکہ باپ صالحیت کو پسند کرتے ہیں تو تم بھی قوم صالح بن جانا. اب یہ ظاہراً بن جانا یا حقیقتاً بن جانا، اب یہ ایک الگ بات ہے. یہ نقطہ ہے یہاں صالحیت کو. صحیح، یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ صرف ظاہری طور پر، کیونکہ جب یہ ظاہر بین ہیں تو یہ صالحیت کے حقیقی معنی کو تھوڑی سمجھتے ہوں گے کہ صالحیت اصل میں کیا ہے. یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا نیک ہو جاؤ، نیک ہو جاؤ کا کیا مطلب ہے کہ بھائی نماز پڑھنا شروع کر دو اور مجلسوں میں جانا شروع کر دو یا فلاں کرنا، ابا جو ہے نا خوش ہو جائیں گے.
یہ وہ والی بات ہے. ابھی جو ہے دوستوں میں بیٹھے رہتے ہو, ادھر ادھر گھومتے رہتے ہو, ابا ناراض ہیں, یہ کام شروع کر دو, وہ خوش ہو جائیں گے. صحیح ہے, بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. تھوڑی دعائیں وغیرہ بھی پڑھ لو بیٹھ کے, جملات جی دعائیں کو جی. تو ان کو اگر ان کو صالحیت کے حقیقی معنی پتہ ہوتے تو وہ ایسی بات کرتے ہی نہیں. صحیح ہے. تو کتنی ہم نے اس میں سے ان دو آیتوں میں سے کتنے امراض نفوس, امراض قلب برآمد کیے؟ جی بتائیں. 5 5 ہو گئے. عصبیت ہے, خود پسندی ہے, ہاں ظاہر سکتا ہے 6 بھی ہو جائیں. جی, خود پسندی, عصبیت, ظاہر بینی ہے, حسد ہے, ظاہر بینی, تکبر, تکبر, حسد اور خود فریبی. خود فریبی. خود فریبی و جہالت. دوسرے نمبر پہ کیا بتایا سر؟ دوسرے نمبر پہ عصبیت, عصبیت. جی, یہ عصبتن یعنی کہ یہ کس بنیاد پر یہ سارے فیصلے کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم ایک پاورفل گروہ ہیں. اچھا. تو جب گروہ پارٹی کی بنیاد پر آپ ڈیسیشن میکنگ کرتے ہیں وداؤٹ ٹیکنگ انٹو کنسیڈریشن رائٹ اینڈ رانگ, تو وہ چیز کیا کہلاتی ہے؟ عصبیت. یعنی یہ فیصلہ کیسے صادر کر رہے ہیں کہ یوسف کو قتل کر دو, یہ کر دو؟ اس لیے کہ وہ پاورفل ہیں اس فیملی میں. وہ 10 لوگ ہیں مثال کے طور پر, گھر کا کام کاج انتظام بزنس ہو سکتا ہے انہوں نے ہی سنبھالا ہوا. ہم پاورفل. اس میں ایک چیز کلیئر نہیں ہو پائی, ان آبانا لفی ضلال مبین. ٹھیک ہے, یہ پیغمبر, تو ان کو پتا ہے کہ یہ پیغمبر ہے, یہ ضلال مبین کس بات پہ کہہ رہے ہیں؟ کہ میں نے بھی آپ کو بتایا تو تھا کہ یہ ضلال مبین کا تعلق کوئی دینی مسئلے سے نہیں ہے. اس کا تعلق یہی ہے کہ ان کی محبت گمراہ ہو گئی ہے, ان کی توجہ غلط سمت میں چلی گئی ہے. ہم مضبوط لوگ ہیں, ہم پاورفل لوگ ہیں, انہیں چاہیے کہ ہمیں چاہیں, وہ ہمیں چھوڑ کر ان لڑکوں اور چھوٹے بچے, کمزور بچوں کو چاہ رہے کمزور ہیں. بچے. یہ ہے ضلال مبین کا مطلب. وہ ظاہر صحیح ہے, بہت ہی زیادہ صحیح بات. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ اس جملے سے کیا بیماری سمجھ میں آ رہی ہے؟ ظاہر بینی. ظاہر بھی نہیں. ٹھیک ہے, واضح ہو گیا. جی آگے چلوں. ہاں بتائیں, یا اس میں اگر کوئی سوال ہے, کوئی چیز کلیئر نہیں ہے تو پوچھ لیجیے. ٹھیک, تو یہاں سے ہم کو ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ جہاں بھی آپ کو شر, فتنہ, فساد, خرابی ملے گی تو وہ ٹریس بیک کس کی طرف کرتی ہے؟ تزکیہ نفس کی طرف واپس پلٹتی ہے. کہ آپ اس کو, اور خاص طور سے یہی اعجاز قرآن ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کا, حالانکہ دیکھیں یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے نا, لیکن اس واقعے میں ان 2 آیتوں میں کتنی معرفت ہے ہمارے لیے. یہ قرآن معجزہ اس طریقے سے کہ وہ کہانی نہیں سناتا. آپ کوئی بھی سٹوری بک پڑھیں, اس میں سے اتنے نکات آپ نکال سکتے ہیں. حضرت یوسف کی کوئی کہانی پڑھیں, جو لوگوں نے جس کو کہانی کی طرح لکھا ہے, اتنا سب کچھ سمجھ میں آتا ہے. فلم دیکھ کے اتنا سب کچھ سمجھ میں آتا ہے. وہاں سے بس یہ حسد والی بات میکسیمم سمجھ میں آئی. میکسیمم حسد والی بات تھی سر. ہاں, تو اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میں فلم دیکھنا پسند اسی لیے نہیں کرتا. اس لیے کہ قرآن آپ کو جو منظر نامہ دکھا رہا ہوتا ہے نا, جو ویژولائزیشن قرآن آپ کو دے رہا ہوتا ہے نا, وہ بہت دور تک جاتی ہے. وہ کسی بھی سٹوری یا فلم میں کیپچر نہیں ہو سکتی. آپ لوگ بھی, مجھے امید ہے کہ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ اس سے کتنے گہرے نکات ہمارے سامنے آئے ان 2 آیتوں سے, کہ ان کے بھائی جو آپس میں میٹنگ کر رہے تھے. قال قائل منہم,
ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا. اور اب وہ کون تھا؟ یہودا تھا، لاوی تھا، کون تھا؟ بہرحال قرآن کو انٹرسٹ نہیں ہے نام سے، لیکن ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا لا تقتلوا یوسف، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 10 میں سے کچھ ایک دو لوگ جو ایسے بھی تھے کہ جو سمجھدار تھے اور مطلب ذرا لیول ہیڈڈ تھے، تو انہوں نے کہا لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل مت کرو. اب یہ حقیقتاً تو یہ سارے انتظامات خدا ہیں کہ کس طریقے سے خدا بندوں کو اور تمام اسباب کو کنٹرول کرتا ہے ٹو اچیو ہز اون اینڈز. خدا کا مقصد یوسف سے کیا تھا؟ کہ ان کو اس مقام تک پہنچا دے جو یہاں پر ہم کو نظر آ رہا ہے. کس مقام تک پہنچا دے؟ اس مقام تک. يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك. یہ یوسف کی ڈیسٹینی ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کو یہاں تک جانا ہے. تو اب یہ جتنا کام بھی ہو رہا ہے یہ کس لیے ہو رہا ہے؟ کہ یوسف اس مقام تک پہنچے. کبھی بھی ہم تصور کر سکتے ہیں کہ ایک بندے کی قتل کی پلاننگ ہو رہی ہے اسے اس کے کمال تک لے جانے کے لیے؟ جی نہیں کر سکتے ہیں. بہت عجیب ہے تو نا؟ وہ ظاہر بہت ظاہر عجیب ہے. دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بہت عجیب بات ہے نا. قتل کی پلاننگ ہو رہی ہے. صحیح. تو اب یعنی اس طریقے سے، تو میں آپ سے کیا بات کہہ رہا تھا ابھی کہ یہ پورا کا پورا نظام کس کے دست قدرت میں؟ قدرت مند کون ہے؟ قوی کون ہے؟ لوگ ہیں؟ اللہ کی ذات ہے. نہیں. وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ. کہ یہ تمام کے تمام واقعات اس لیے تھوڑی بتائے گئے ہیں کہ اس کی خالی سٹوریاں بنا بنا کے خوش ہو جائیں. اب خدا کا کام شروع ہوا کہ ان میں سے ایک بندے کے نفس میں کیا بات آئی؟ لا تقتلوا یوسف، قتل نہیں کرو. یعنی ظاہر ہو سکتا ہے انہوں نے کہا وہ بھائی ہے، رشتہ ہے، وہ ہے، بری بات، قتل نہیں کرو. وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، جب یعنی کنواں، ویل. القوہ، اس کو ڈال دو، فی غیابت، غیابت یعنی اس کے ہڈن پارٹ میں. تو کنویں کا ہڈن پارٹ کون سا ہوتا ہے؟ جو اس کا باٹم ہے، یعنی کنویں میں پھینک دو. اور ظاہر ہے کنویں میں آپ کسی کو ڈالیں گے تو وہ اوپر تو رکے گا نہیں، وہ اس کی تہ میں ہی جائے گا. تو یعنی اس کو کنویں کی، اچھا الجب ہے، اس کا مطلب ہے کسی خاص کنویں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. صحیح ہے نا؟ دیکھ رہے ہیں نا؟ الجب ہے، اس سے پہلے الف لام، جب سے پہلے، تو یعنی ایک خاص کنواں. تو یہ خاص کنواں کون سا تھا؟ کہ جہاں سے قافلے والے گزرتے تھے، ایک اسپیشل ویل. اور اگلا جملہ اس کو واضح کر رہا ہے، یلتقطہ بعض السیارہ. سیارہ کہتے ہیں کیراوین یا چلنے والے، یا آج کی عربی میں میرا خیال ہے سیارہ گاڑی کو بھی کہتے ہیں، کار گاڑی کو. تو کہتے ہیں جی. تو کیراوین یلتقطہ بعض، اس کے کوئی وہاں سے قافلہ گزر رہا ہوگا اور وہ اس کو پک کر لے گا، اٹھا لے گا. ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو. یعنی اگر تم یہ سب کام کرنا ہی چاہتے ہو تو اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، اچھی حرکت نہیں ہے کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ اس قسم کا ظلم کرنا. اگر تم کرنا ہی چاہتے ہو تو یوسف کو قتل مت کرو، بلکہ اس کو ایک کنویں کی تہ میں ڈال دو تاکہ گزرنے والا کوئی قافلہ اس کو وہاں سے اٹھا کر لے جائے. اور تمہارا یہ دوسرا مسئلہ ہے، اوِتْرَحُوهُ أَرْضًا، کہ یوسف کو زمین میں کہیں دور پھینک دو، دور کر دو، کہ تاکہ ہمارے خاندان سے، ہمارے گھر سے وہ دور ہو جائیں. یہ مقصد تمہارا حل ہو جائے. پہلے پہ کیوں جاتے ہو؟ قتل یوسف پہ کیوں جاتے ہو؟ ٹھیک، چلیں یہاں پہ روکتے ہیں. اس آیت میں یہ چیز ہے کہ یہ وہی گروہ ہے جس کے اندر ابھی یہ 5 یا 6
ہم نے نفسانی خواہشات کا ابھی ذکر کیا، نفسانی امراض، امراض نفسانی کا، امراض، سوری، جی جی ذکر سنا، لیکن اس کے باوجود بھی ایک امید کی کرن ہے کہ خدا ان میں سے ہی جو ہے یہ کام کروا رہا ہے. تو جیسے فرض کریں نہیں، اس ہم کو تو اپنے آپ چھوڑ دیں، اس کو تو آپ چھوڑ دیں، کیونکہ خدا تو جو ہے نا وہ کسی سے بھی کچھ بھی کوئی کروا بھی کام لے سکتا ہے اپنے، کیونکہ تمام چیزیں اس کے ہاتھ میں. ایسا تو بہت دفعہ ہوا ہے کہ یعنی جو لوگ دشمن تھے وہ آپ کو فائدہ پہنچا کے گئے. ٹھیک ہے، بہت بالکل ایسا ہی فرعون جی وغیرہ. میرا اس میں یہ دوسرا پرسپیکٹیو تھا، اپنے حوالے سے ہم یہ سوچیں کہ اگر کسی بھی وقت خدا نخواستہ یہ امراض ہمارے نفس میں موجود ہوں تو بھی ہم یہ سمجھیں کہ کوئی لاوی کی طرح سے ہمارے نفس میں کھڑا ہو کے خدا کھڑا کر دے گا اور وہ ہمیں بچا لے گا. یعنی کہ ہمیں ہمارے اپنے لیے جو ہے وہ کبھی مایوس نہ ہو ان چیزوں کے باوجود بھی. یہاں سے یہ اخذ کر سکتے ظاہر ہیں. ہے، مطلب یہ بھی ہے. اور پھر دیکھیں یعنی کہ اب اس کو اگر ہم سوچنا شروع کریں تو یہ ایک مشکل سوال ہے کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے انہوں نے ایک بدترین جرائم کا ارتکاب کیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ بہت بڑے بڑے جرائم تھے، لیکن اس کے باوجود وہ آخر میں کیوں ریکور ہو گئے؟ اب اس کا کیا ریزن تھا، اب وہ ایکسپلور کرنے والی بات ہے، کیونکہ ریکور ہو گئے. ریکور ہو گئے نا آخر میں جا کے، صحیح ہو گیا نا، یعنی سمجھ لے جنتی ہو گئے، بچ گئے، اس گڑھے سے باہر نکل آئے جہنم کے، جس میں انہوں نے توبہ کر لی اور جس میں انہوں نے اپنے آپ کو ڈال دیا تھا. ایک دو تو کا اس کی دکھایا کیا تھا وجہ؟ نیگیٹو رہے تھے یہودا وغیرہ کا، جیسے میں ہم نے تو فلمیں دیکھی ہیں تو یہودا وغیرہ وہ آخر میں بھی جو ہے نا وہ پھس پھس کر رہے تھے کہ مطلب وہ صحیح سے ریکور بھی نہیں ہو پائے تھے. تو شاید اب یہودا پتہ سے نہیں، یہودی لیکن نکلے ہوں. آیات قرآنی دیکھیں، آیات قرآنی تو تمام بھائیوں کو اسی طریقے سے بیان کر رہی ہے نا کہ انہوں نے پھر آخر میں حضرت یعقوب سے تمنائے مغفرت بھی کی، حضرت یوسف کے سامنے خاضع و خاشع بھی ہوئے. صحیح. تو اب مجھے نہیں معلوم کہ ان میں سے ایک آدھ دو کیا تھے یا کیا نہیں تھے، لیکن ان کو ایک جنرل، اور پھر حضرت یوسف نے معاف بھی کیا، حضرت یعقوب نے بھی کہا کہ میں تمہارے لیے دعائیں مغفرت کروں گا، انہوں نے صحیح. نادم بھی ہو گئے، صحیح ہو گئے. تو اب یہ ایک ہے مطلب چیز کہ اتنی پستی میں جا کر انسان جو ہے وہ کیسے ریکور کرتا ہے. پھر وہی بات کہ کیا صحیح آدمی کو، صحیح ولی کو ریکگنائز کرنا آپ کو ہیلپ کرتا ہے. یعنی ایک بات نظر آتی ہے کہ جیسے انہوں نے حضرت یعقوب کے سامنے جو ہے نا وہ زبان درازی اور وہ سب حرکتیں نہیں کی، انہوں نے ان کو بار بار مصر دوڑا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، وہ کرتے رہے. جاتے رہے. صحیح بات. صحیح. یعنی ہاں وہ اسی بار بار طریقے جاتے سے کہ رہے. جیسے بنی اسرائیل تھے وہ اول درجے کی نالائق قوم ثابت کیا انہوں نے اپنے کو، لیکن حضرت موسیٰ اور ہارون کے ساتھ انہوں نے گڑبڑ نہیں کی، خاص طور سے حضرت موسیٰ کے ساتھ، کہ حضرت موسیٰ ان کو جو بھی کہتے رہے کرواتے رہے، وہ مطلب لگے رہ جائے اپنے جیسے الٹے سیدھے طریقے سے کرتے رہے. تو یہ چیز مجھے لگتا ہے کہ کافی اہم ہے، کافی اہم ہے. کہ یعنی جیسے ائمہ علیہ السلام نے جو ایک بات کہی ہے نا کہ تمام کی تمام چیزیں عملاً، یعنی انسان کے تمام اعمال رجوع کرتے ہیں ولایت کی طرف. تو یہ بہت گہرا جملہ ہے، ہم لوگ اس کو بہت سرسری لے کے گزر جاتے ہیں. یہ بہت گہرا جملہ ہے، یعنی اس پر میں نے جتنا غور کیا اور مجھے اس کی حقانیت بہت زیادہ فیل ہوتی ہے. کہ جو امام باقر علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ ارکان دین 5 ہیں، یہ عجیب حدیث، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت، اور یہ سب کے سب موقوف کس پر ہیں؟ ولایت پر. یعنی ہم ایک روایت میں پڑھتے ہیں نا کہ نماز ان کیا ہے، ان قبل ما سواہا و ان ردت رد ما سواہا. امام فرما رہے ہیں نماز خود ولایت پہ ڈیپینڈ کرتی ہے.
विलायत इम्पोर्टेंस नमाज खुद विलायत की। तो मुझे इसकी बहुत ज्यादा अहमियत नजर आती है। ये बहुत गहरा जुमला है ये इमाम अलैहिस्सलाम का, ये मामूली बात नहीं है कि अगर इंसान को पकड़े रहे ना, सही दर को थामे रहे, तो आप अल्टीमेटली बच जाते हैं। बचत का कोई ना कोई इम्कान खुदा पैदा कर देता। कि जितना मैंने देखा है, तो मुझे ये चीज जो है बहुत बहुत अहम लगती है कि यानी जैसे हम भी है ना, अब हम भी जैसे रोते, आप जो बात कह रहे थे ना अमराज, तो हम भी रोते धोते गिरते पढ़ते कुरान अहले बैत के पीछे पड़े रहे, छोड़े नहीं। जिनको रसूल हमारा इमाम बनाकर गए हैं, किताब अल्लाह व इतरती अहले बैती, वह पीछे दामन थाम के पड़े रहोगे, नहीं मुझे नहीं जाना आपके पास से, ठीक है मैं बुरा हूँ, खराब हूँ, जो भी हूँ, सही हूँ, मैं नहीं जा रहा कहीं। आप मुझे निकाल बाहर भी करेंगे तब भी मुझे नहीं जाना। सही है ना? दुआए कुमैल के जुमले के जहन्नुम में भी डाल देगा तो यही पुकारूंगा। हाँ, नहीं, मुझे नहीं जाना भाई कहीं और। बिल्कुल सही बात। यानी कि जैसे दुआ अबू हमजा सोमाली में भी इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के जुमले हैं कि भाई हमें और कहीं नहीं जाना, हमें जो है ना आप ही विलायत खुदा का दर है। और बस हमको ये बात समझ में आ गई है, ना हमने कुरान छोड़ना है, ना हमने अहले बैत छोड़ना है। हमारे गुनाह बुजुर्ग हैं, हमारी पस्तियां बहुत ज्यादा हैं, हमारी खराबियां बहुत हैं, ठीक है अब आप समझें जो भी करें। तो मुझे लगता है कि ये बचत का असल नुस्खा जो है ना वो ये है। क्या लगता है आपको? मोहब्बत। नहीं मतलब हाँ, ये बात, सही। ये इस बात में विलायत। वजन लगता है कुछ? हाँ सर यही लगता है, उम्मीद यही है। हमारी तो सारी उम्मीद ही है ये, बेशक अमल वगैरह लेकिन का। लेकिन जाहिर है कि वो खुद फरेबी ना हो, ठीक है ना, हाँ उम्मीद हो, रजा हो। सिर्फ उम्मीद ना हो। हाँ नहीं, जैसे उम्मीद के लिए भी अरबी जबान में ना दो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, एक अमल है अलिफ से, एक रजा है। ठीक। ठीक है, अमल जो है ना वो तमन्ना और आरजू को कहते हैं, उसकी कहीं तारीफ नहीं की गई है। अच्छा। बल्कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि मुझे तुम्हारे बारे में खतरा है तूल अमल से। अमल और तूल अमल यानी ये लंबी लंबी आरजुएं तमन्नाएं, ये खतरनाक है। तमन्ना खतरनाक है, आरजुएं और तमन्नाएं बांध के बैठे रहना खतरनाक है। रजा का मतलब होता है वो उम्मीद जो आपको हरकत में लाती है। सही है, जो आप यानी उम्मीद का मतलब यही होता है कि आप एक चीज को जानते हैं, पहचानते हैं, मारिफत रखते हैं, उसको हासिल करना चाहते हैं जेन्युइनली, और वो जो उम्मीद आपके दिल में पैदा होती है वो आपको हरकत में लाती है। तो रजा काबिल तारीफ है, अमल नहीं। अच्छा सर एक लफ्ज और भी इस्तेमाल हुआ है मतलब तमा का, वो भी उम्मीद और नहीं, तमा तो यानी एक तरीके से लालच या उसमें आता है, यानी ग्रीडीनेस। लेकिन अगर इंसान दुनिया की तमा रखता है तो काबिल मजम्मत है, आखिरत की तमा रखता है तो काबिल तारीफ है। यानी इंसान को आखिरत का लालची होना चाहिए। सही है, हम आखिरत में झोपड़ी पे कनात करने को तैयार हैं, दुनिया में महल के बगैर नहीं रह सकते। जैसे वो सूरह अराफ में है ना कि अपने रब को पुकारो तमा और खौफ के हाँ साथ। तो वही है ना कि आप तमा जो इन्हें लालच, जैसे मैंने कहा ना कि एक तरफ काबिल तारीफ है, एक तरफ काबिल मजम्मत अच्छा है। दोनों एक्सपर्ट्स में मौजूद है, सही। हाँ, खुदा से तमा रखो, लालच करना है खुदा की बारगाह में, मा इंदल्लाह, जो खुदा के पास से ज्यादा मिले, लालची बनो। क्यों नहीं बनते? वही तो मैं कह रहा हूँ, आखिरत में बिल्कुल कम से कम ठीक है, कुछ नहीं चाहिए, मतलब सब चल जाएगा। दुनिया के अंदर जो है ना वो मैक्सिमम रिक्वायर्ड है। जबकि दीन आपको क्या रिकमेंड कर रहा है?
دنیا کے اندر بقدر ضرورت رہو، آخرت کے لالچی بنو، آخرت کے حریص بنو. وہاں پر نہ رکو کہ کم فضیلت پر آمادہ ہو جاؤں گا، کم فضیلت پر قناعت کروں گا، وہاں نہ رکو. والسابقون السابقون ہے یا نہیں؟ سبقت کرو، آگے بڑھو، ایک دوسرے کے ساتھ دوڑ لگاؤ، میں آگے نکلوں گا. یہ سبقت دوڑ لگانا کہاں ہے؟ دنیا میں نہیں ہے دوڑ لگانا کہ میری گاڑی تم سے بڑی ہو جائے گی، میرا بنگلہ تم سے زیادہ وسیع ہو جائے گا. یہ دنیا کی دوڑ قابل مذمت ہے. آخرت میں لگاؤ دوڑ، سبقت کرو. میں فضائل اور کرامات میں اپنے برادر مومن سے آگے نکلوں گا، کیوں نہیں کرتے؟ اور آخرت بھی جو ہے، بالکل، اور آخرت بھی جو ہے وہ اسی وقت موجود ہے، اس وقت بھی موجود ہے. جی ہاں آخرت تو موجود ہی ہے، ساتھ ہی ہے. اب اسی وقت ہے. مطلب ہم وہ کنسیپٹ ہے کہ وہ بعد کی بات ہے، فار اوے نہیں، وہ ابھی ہی ہے. جی وہ آپ کا ایک جملہ سنا تھا، بڑا اچھا ہٹ کیا تھا. اس میں کہا تھا کہ خدا تو کہتا ہے جتنا چاہو مجھ سے لے لو، جتنا چاہو لے لو، کوئی کمی نہیں ہے. تو یہ اگر وہ دماغ میں بیٹھ جائے تو پھر واقعی کسی کو پتا ہو خزانے کھلے ہوئے ہوں اور کمی بھی نہیں ہونے والی. جی ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ سیٹرڈے تو عاشور آئی تھنک عاشور ہے وہ. جی تو اس سے اگلے سیٹرڈے پھر ہوگی نا ملاقات، صحیح؟ جی جی بالکل. انشاءاللہ آپ کی طرف بھی وہ یہی ہمارے ساتھ پیٹرن ہے یا جی ایک ابھی فی الوقت تو سیم ڈیٹ سے. ہاں سیم ڈے چلے. صحیح صحیح. سر مجھے ایک بات، جی جی بولیں. مجھے صرف یہ سمجھا دیں، جہاں میرے خیال سے مجھے صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آیا. جس طرح آپ نے شروع میں اس چیز کو بیان کیا نا، سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد. ٹھیک ہے، میری سمجھ میں یہ بات ہے اگر میں حقوق اللہ کو ادا کروں گی تو حقوق العباد خود بخود ادا ہو جائیں گے. خود بخود کا مطلب یہ ہے کہ حق اللہ جو ہے وہ انسان کو ہر جگہ ہر ایک کا حق ادا کرنے پر کی ہدایت اور تلقین کرتا ہے اور اس کا بہترین طریقہ بتاتا ہے. اور اس کا جو مین ایڈوانٹیج میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اگر آپ حق خدا اور حق بندگان کو پیرلل میں رکھ کے چلیں گے تو پھر جب ہم بندوں کے ساتھ معاملہ کریں گے تو وہ خدا سے انڈیپینڈنٹ ہوگا، اور جب ہم خدا سے ہٹ کر بندوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو وہاں پر ہم بندوں کی تعریف کے امیدوار ہوتے ہیں، بندوں کی مذمت سے متاثر ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہمارے اندر ریاکاری اور خود پسندی جیسی بیماریاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یعنی حقوق اللہ بے انتہا ضروری ہے اگر ان کو نظر انداز تو یعنی کہ بندوں کی خدمت رضائے خدا کی خاطر، یہ جی اصول، وہی اسی میں آ جائے. جی یہ اصول، یہ اصول الگ مجھے سے اپنانا نہیں پایا جاتا یہ کہ مطلب ایک طرف اگر میں آپ نے الگ سے خدا کا حق ادا کر رہے ہیں اور ایک طرف بندوں کا حق ادا کر رہے ہیں. یعنی اگر جیسے میں بہت زیادہ نماز، پرہیزگار، ہر قرآن پڑھنا پڑھانا یہ سارے کام میں کر رہی ہوں اور کسی کا دل بھی دکھایا اور مطلب مجھے کہنا نہیں آ رہا سر، نہیں تو یہ اور حق پہ اگر میں ہوں تو، اور حق پہ اگر میں ہوں تو یہ نماز روزہ یہ سب کچھ ایک سائڈ پر ہو جائے گا. دیکھیں ہم لوگ جو ہے نا چیزوں کو تھوڑا سا اگر اور بہتر انداز سے غور کریں تو شاید فائدہ مند ہو کہ سب سے پہلی چیز اس بات کو دے رکھیں، سمجھ میں آنا چاہیے ہمیں کہ فقط نماز پڑھنا یا روزہ رکھنا حق خدا کی ادائیگی نہیں ہے. حق خدا کی ادائیگی خدا کا بندہ بننا ہے. کلیئر ہے یہ بات؟ میں جو بات آپ لوگوں سے بار بار کہتا ہوں وہ یہ کہ ظاہراً عمل کی شکل کسی چیز کا نام نہیں ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی یا روزہ رکھ لیا، بلکہ عمل ہوتا ہی وہی ہے جو نفس کی صفت کی بنیاد پر باہر آتا ہے.
یہ ادا ہوتا ہے. عمل حقیقتاً نماز وہی ہے کہ جو صفت بندگی سے برآمد ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو حق اللہ کا مطلب یہ نہ سمجھیں کہ میں نے نماز پڑھ لی روزے رکھ لی. حق اللہ کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ بنا یا نہیں بنا, اور کس حد تک بنا. اور جب میں اللہ کا بندہ بنوں گا تو میری نظر میں ٹاپ موسٹ پرائرٹی ہوگی رضائے خدا کی خاطر زندگی گزارنا. اور جب میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے مطابق زندگی گزاروں گا تو مجھے یہ بات خود بخود سمجھ میں آ جائے گی کہ خدا کی رضا بندوں کے ساتھ حسن سلوک اور معاملات میں, جیسے میں نے بہت ساری آیتوں کے آپ کو حوالے پڑھ کے دیے تھے کہ وہ جو ہم نے اخلاقیات میں پڑھی بھی ہیں, کتنے حقوق العباد آ رہے ہیں اس میں, آپ نے نہیں دیکھا تھا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَآتِ ذَوِي الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ. کتنے حقوق العباد آ رہے ہیں, سب اسی ذیل میں ہی آ رہے ہیں نا, اگر آپ اس اخلاقیات کی گفتگو کو یاد کریں جو جی ہم جی, اس پہلے میں کر چکے. 15 سے زیادہ تھے. جی, سورہ جی. انعام اور سورہ تو اسراء وہاں کی. سے آپ کو خود ہی سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ حقوق العباد کے اوپر امبریلا کس کی ہے. یہ حقوق العباد کس کے انڈر میں, یہ انڈیپینڈنٹلی نہیں ایگزسٹ کرتے. صحیح. یہ اس بندگی کے, اس سے سب سے پہلا کیا ہے, سرنامہ کلام کیا ہے, لا تعبدوا الا ایاہ لا تشرکوا باللہ شیئا. یہ وہ ہے نا امبریلا کے انڈر میں یہ سب ایگزسٹ کرتا ہے. سمجھ آیا. یہ اصل بات. جی چلیں, فی امان اللہ, فی امان اللہ. بہت شکریہ, سلامت رہیں. جزاک اللہ. اللہ حافظ.